اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ کیا اسلامک بینک سے قرض لے کر گھر خرید سکتے ہیں؟ اسلامک بینک آپ کو قرض نہیں دیتا بھائی، اپنے دماغ سے نکال دیں۔ وہ آپ کے ساتھ مداربہ یا مشارکہ کرتے ہیں، پرسنل لون وہ نہیں دیتے۔ پرسنل لون ہی سے تو سود کا آغاز ہوتا ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں پلاٹ آپ کا، انویسٹمنٹ ہماری، ہمارے ساتھ آپ معاہدہ کریں کہ آپ کے پلاٹ کے اوپر ہم مکان بنائیں گے، اور جب مکان بنے گا اس کے کچھ حصے کے مالک آپ ہوں گے، کچھ کے ہم ہوں گے، کیونکہ زمین آپ کی ہے، کنسٹرکشن کے لیے کاسٹ ہماری ہے۔ اور یہ باقاعدہ ایگریمنٹ کرتے ہیں۔ آپ کو مکان بنانے کے لیے وہ قرضہ نہیں دے رہے ہوتے، وہ تو سود ہو جائے گا۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ چونکہ اب اس کے ہم مالک مشترکہ ہیں، آپ نے اپنا قرض بھی ادا کرنا ہے، اور جتنے حصے پر آپ رہ رہے ہیں جس کے مالک ہم ہیں اس کا کرایہ بھی پیرلل میں آپ نے دینا ہے۔ یہ بنیاد ہے قسطوں کے کاروبار کی، اور یہ بالکل حلال ہے۔ اسلامک بینکنگ انجینئر محمد علی مرزا لکھیں تو میری ویڈیو کھل جائے گی۔ کیا صرف جمعہ کے دن کا روزہ رکھ سکتے ہیں؟ نہیں جی، منع ہے۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے صرف جمعے کی رات کو، یعنی جمعرات اور جمعے کی درمیانی رات، اور صرف جمعے کے دن کو عبادت کے لیے، روزہ رکھنے کے لیے مخصوص کرنے سے منع فرمایا۔ اور پھر اجازت کیسے دی کہ اس کے ساتھ ایک روزہ اور ملا لیا جائے، یعنی جمعے کا روزہ آپ نے رکھنا ہے تو جمعرات اور جمعے کا روزہ رکھیں، یا جمعے اور ہفتے کا روزہ رکھیں۔ بیسیکلی جوز اور کرسچنز کی مخالفت کی گئی ہے۔ جوز نے ہفتے کا دن مان لیا، کرسچنز نے اتوار کا مان لیا، اور بدقسمتی ہے کہ مسلمانوں نے جمعے کا مان لیا ہوا ہے، آگے پیچھے نماز پڑھتا ہی کوئی نہیں ہے۔ اسی چیز کو تو اوائڈ کرنا تھا کہ سارے دن اللہ کے ہیں۔ ٹھیک ہے، جمعے کے دن کی ایک برکت ہے، وہ تمام دنوں کا سردار ہے۔ سنن نبی داؤد میں حدیث موجود ہے کہ جمعے کا دن تمام دنوں کا سردار ہے۔ اسی دن آدم علیہ السلام پیدا ہوئے، اسی دن ان کی روح قبض ہوئی، اسی دن پہلا سور پھونکا جائے گا، اسی دن دوسرا سور پھونکا جائے گا۔ تم جمعے کے دن مجھ پر کثرت سے درود پڑھو، تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جائے گا۔ صحابی نے عرض کیا کہ جب آپ مر جائیں گے اور آپ کی ہڈیاں مٹی میں مل جائیں گی، کیا اس وقت بھی آپ پر درود پیش کیا جائے گا؟ تو آپ نے فرمایا ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء، بے شک اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا ہے انبیاء کے حق میں کہ مٹی ان کے جسموں کو کھائے، یہ مٹی کے لیے حرام کر دیا گیا ہے۔ تو اس سے ایک مسئلہ بھی پتہ چل گیا۔ دوسرا، سوال پوچھنا بھی گستاخی نہ ہوا، جس طرح کہ پاکستان میں ریحان طارق صاحب کے اوپر سوال پوچھنے پہ انہوں نے 295A لگا دی ہے، تو صحابہ کرام پہ تو پھر 295 اس طرح کی کئی لگتی تھی۔ میں نے اسی لیے اسپیشل ٹاپک میں اس کی کئی ایک مثالیں رکھی ہیں۔ بہرحال جمعے کے دن کثرت سے درود شریف پڑھنا، نبی اسلام نے اس کو تعلیم فرمایا۔ تو اس طرح کی جو مخصوص چیزیں ہیں، وظائف ہیں، وہ اپنی جگہ موجود ہیں۔ جمعے کی نماز مخصوص ہے، جمعے کا خطبہ مخصوص ہے۔ اسی طریقے سے سورۃ الکہف پڑھنے کا ذکر المستدرک للحاکم میں صحیح سند کے ساتھ موجود ہے۔ اگر ہر گناہ کرنا اپنے نفس کو خدا بنانا ہے تو کیا اس طرح ہر انسان مشرک ہے، اس کی معافی نہیں ہے؟ جی، کسی درجے میں مشرک ہے، لیکن جو قرآن پاک میں آیا نا کہ اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کرے گا، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، وہ شرک جلی کے بارے میں ہے، جو بڑا شرک ہے، ورنہ تو ریاکاری بھی شرک اصغر ہے۔ مسند احمد میں حدیث ہے، جس نے دکھلاوے کے لیے نماز پڑھی اس نے شرک کیا، جس نے دکھلاوے کے لیے روزہ رکھا اس نے شرک کیا، جس نے دکھلاوے کے لیے صدقہ دیا اس نے شرک کیا۔ حالانکہ یہ سارے کام اللہ کے لیے ہو رہے ہیں، لیکن شرک اس لیے تصور ہوں گے کہ آپ نے غیر اللہ کو خوش کرنے کی نیت کر لی، تو ریاکاری کی وجہ سے شرک اصغر ہوا۔ لیکن گناہ کرنا یہ وہ والا شرک نہیں ہے جس کی بخشش ہی نہیں ہے، وہ بڑے والا شرک ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات کے اندر شریک کرنا۔ اس کی بخشش کی تو بشارتیں موجود ہیں۔ جامعہ ترمذی میں سنن ابن ماجہ میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میری شفاعت قیامت والے دن میری امت کے گناہ کبیرہ کرنے والے لوگوں کے لیے بھی ہے، یعنی گناہ کبیرہ کرنے والے لوگوں کی بھی شفاعت ہوگی، بخشے جائیں گے۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ اس طرح کی شرک کی کیٹیگری میں فال نہیں کرتا جو نفس کی پیروی کو کہا گیا کہ یہ گویا کہ خدا بنانا ہے، تو وہ ایک عبرت کے طور پر ہے۔ اور اگر کسی نے حرام کام کو حلال سمجھ کے کر لیا، شوق سے کیا، تو ظاہر ہے پھر تو کفر کی کیٹیگری میں چلا جائے گا، پھر اس میں وہ وعید فٹ ہو جائے گی، والعیاذ باللہ تعالی۔ کیا یہ درست ہے کہ جو چیز بھول جاتا ہوں تو درود شریف پڑھنے سے وہ یاد آ جائے گی؟ جی، اس طرح کی کوئی صحیح حدیث نہیں ہے، ضعیف روایتیں موجود ہیں۔ آپ بھولنے پر پڑھیں انا للہ و انا الیہ راجعون، اس کی اصل وہ حدیث ہے صحیح مسلم کی کہ جب کسی کو کوئی
ایسی خبر پہنچے جو تکلیف دہ ہے، کوئی غم پہنچے، تو یہ دعا مانگے، انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی و اخلف لی خیرا منہا، تو اللہ تعالیٰ اس سے بہتر نعم البدل اس کو دے دے گا۔ یہ سیدہ ام سلمہ کے جب خامند فوت ہوئے تو وہ کہتی ہیں کہ میں نے یہ دعا پڑھی، حضور سے سنی ہوئی تھی، مسلم شریف کے الفاظ ہیں، کہتی ہیں پھر دل میں سوچتی تھی کہ ابو سلمہ میرے خامند جیسا تو کوئی مرد نہیں ہے، تو مجھے اللہ اس سے بہتر نعم البدل کیسے دیں گے؟ جب میری عدت پوری ہوئی تو خود نبی علیہ السلام نے پیغام نگاہ بھجوایا، ہماری ماں بن گئی۔ واقعہ کربلا سے بھی 2 سال کے بعد، واقعہ کربلا سے بھی 3 سال کے بعد 64 ہجری میں یہ فوت ہوئی۔ یہ ہماری وہ ماں ہیں جو سب سے اینڈ پہ فوت ہوئی۔ واقعہ کربلا کے وقت پہ یہ زندہ تھی۔ اہل البیت کی شان میں حدیثیں بھی انہوں نے بیان کی، ام سلمہ نے سلام اللہ علیہا، تو ان کی غم کی خبر خوشی میں بدل گئی۔ تو یہ اصل ہے، عام حالت میں کوئی بھی آپ کو غم کی خبر یا ذہنی ٹینشن والی خبر پہنچے تو آپ یہ دعا مانگے، اس میں چیز گمنے کے اوپر بھی اجتہاداً یہ دعا مانگنا بالکل درست ہے۔ اہل تشیع، اہل سنت کے محدثین کے بارے میں کہتے ہیں کہ انہوں نے اہل بیت سے متعلق روایات کو دانستہ ضعیف قرار دیا ہے۔ ایسا نہیں ہے، میں اس چیز کو نہیں مانتا۔ دیکھیں، جذباتی طور پر چند ایک چیزیں لے کر اس طرح کا فتویٰ لگانا بالکل غلط ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر اہل سنت کے محدثین نے اہل البیت کی شان میں کوئی حدیث چھپانی ہوتی نا، تو میرے نزدیک امام بخاری، امام مسلم کو یہ حدیث چھپانی چاہیے تھی اگر وہ ناسبی ہوتے، کہ علی کی مجھ سے وہی نسبت ہے جو ہارون کی موسیٰ کے ساتھ، مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ اس پلانٹ ارتھ پہ نبی علیہ السلام کے اہل البیت، آپ علیہ السلام کے اصحاب، خلفائے راشدین، ساروں کے فضائل میں اس سے بڑی فضیلت والی بات کسی ہستی کے لیے نہیں آئی ہے، کیونکہ قرآن میں آیا کہ ہارون علیہ السلام وہ تھے جن کو موسیٰ علیہ السلام نے دعا کر کے مانگا تھا اور وہ پروفٹ بنے۔ نبی علیہ السلام کے ساتھ اس لیول کا سپورٹر مولا علی تھے، اور یہ آپ نے حدیث کس وقت بیان کی؟ جب غزوہ تبوک کے موقع پر مولا علی کو مدینہ شریف پر نبی علیہ السلام نے اپنے خلیفہ کے طور پر چھوڑا تو انہوں نے رونا شروع کر دیا۔ پہلا اور آخری موقع تھا کہ کسی جنگ میں شریک نہیں ہونے تھے، تو حضور نے ان کی دل جوئی کے لیے فرمایا تو اس پہ خوش نہیں کہ تیری میرے ساتھ وہی نسبت ہے جو ہارون کی موسیٰ کے ساتھ، مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ جس طرح موسیٰ علیہ السلام کو طور پر گئے تھے، ہارون کو اپنی جگہ چھوڑ کر گئے تھے، تو میں تجھے چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ یہ بڑی بات تھی۔ اسی لیے جب رومن امپائر گری ہے، بیت المقدس کی چابیاں لینے کے لیے سیدنا عمر جب گئے ہیں تو مولا علی کو انہوں نے اپنی جگہ خلیفہ بنایا، اور دیکھیں یہ مولا علی نے ہی ان کو کہا تھا۔ باقی سارے صاحب کا مشورہ یہ تھا کہ آپ نہ جائیں۔ پیس ٹریٹی کے تحت یروشلم مسلمانوں کو ملا جنگ کے بغیر، شرط یہ رکھی کہ امیر المومنین خود آئیں۔ باقی صاحب نے کہا آپ کی جان کو خطرہ ہے۔ ظاہر ہے اس زمانے میں عبد القادر جیلانی تو نہیں تھے نا لیزر مارنے والے، تو حضرت علی نے کہا نہیں آپ کو جانا چاہیے۔ تو سیدنا عمر نے آپ کے مشورے کو پسند کیا اور پھر اپنی جگہ ان کو خلیفہ بنایا اہل مدینہ پر، اور آپ تشریف لے گئے۔ باقی وہ کہانی ہے کہ وہ ڈاکٹر سراج صاحب بھی بیان کرتے رہے، کہیں دنیا کسی کتاب میں نہیں لکھی ہوئی کہ جی بس وہ 2 بندے ہی تھے، ایک غلام، اور پورے آپ اسکواڈ کے ساتھ گئے ہیں۔ بھائی دنیا کا سب سے بڑا لیڈر اس وقت، پوری دنیا جس کے قتل کے درپے ہو، دنیا کی سپر پاورز اس نے گرائی ہوں، اس طرح چیپلی تو نہیں۔ یہ پروٹوکول صرف نبی علیہ السلام کا ہے، واللہ یعصمک من الناس۔ اس کے بعد سب نے اپنی حفاظت کے اوپر چیزیں رکھی ہیں، پورا اسکواڈ گیا تھا، بخاری مسلم میں موجود ہے، اصحاب آپ کے ساتھ گئے تھے۔ البتہ جب آپ یروشلم میں داخل ہوئے تو اس وقت آپ اونٹ پہ تھے، باقی ساتھی آپ کے ساتھ تھے، اور سب کو پتا تھا آپ کے لیے کارڈن آف کیا گیا تھا علاقہ، اور ظاہر ہے کہ کوئی بھی آپ کے اوپر کوئی ایکٹیویٹی پرفارم کر سکتا تھا۔ تو یہ ایسا نہیں تھا یعنی کہانیاں بنائی ہوئی ہیں جذباتی طور پہ، جی وہ غلام بیٹھا ہوا تھا اور آپ نے مہار پکڑی ہوئی تھی، اللہ سے ڈر جاؤ، جھوٹی چیز۔ اور وہ جو ہمارے بھائی ہیں، اگلے دنوں مجھے بڑی خوشی ہوئی، انہوں نے اب اس قسم کے واقعات کو بھی ہینڈل کرنا شروع کیا۔ لوگ جو ہے نا وہ واقعات سن سن کے نا ایک خاص وخر جہاں میں چلے جاتے تھے، اب ان کو بتایا جا رہا ہے کہ یار یہ واقعات غلط ہے۔ کوہستانی اسی نام سے ہے نا، ہاں ان کا چینل ہے، انہوں نے اس واقعے کو بھی بتایا اس طریقے سے۔ وہ یہودی نبی علیہ السلام کے جسم اطہر کو چوری کرنے لگے تھے، توبہ توبہ یار،
اللہ سے ڈر جاؤ. اس سے بڑی کوئی گستاخی ہو سکتی ہے؟ جھوٹے واقعات ہیں. بہرحال اہل تشیع کے لیے میں عرض کروں گا کہ یہ حدیث کیوں نہیں چھپائی امام بخاری امام مسلم نے، جس میں واضح اشارہ تھا کہ میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو مولا علی ہوتے، کیونکہ آپ نے فرمایا کہ علی کی نسبت نبیوں والی ہے میرے ساتھ، جس طرح ہارون کی موسیٰ کے ساتھ، مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں. تو نہیں چھپائی. امام مسلم نے تو پہلی حدیث ہی فضائل علی والے چیپٹر میں یہ والی لی ہے. امام بخاری نے دوسری حدیث یہ لی ہے. امام بخاری نے پہلی حدیث وہ لی ہے کہ کل میں اس شخص کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتے ہیں، خیبر والی حدیث. امام بخاری نے پہلے یہ حدیث لی ہے اور پھر یہ والی حدیث بھی لی. تو یہ حدیثیں چھپائی جاتی ہیں نا. صحیح مسلم میں حدیث ہے علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مؤمن، علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق. تو محدثین یہ حدیثیں چھپا لیتے ہیں. اور میں نے اپنے پلیٹ فارم سے بخاری مسلم کی بنیاد کے اوپر ہی پوری دنیا سے ناسبیت کو ختم کیا ہے نا. یعنی اس وقت زندہ لاش ہے ناسبیت، ان اسپرٹ مر چکی ہے. اللہ کا شکر ہے. تو اگر میرے پاس بخاری مسلم میں اہل البیت کے دفاع میں چیزیں نہ ہوتی تو آج ناسبیت اس برے طریقے سے میرے ہاتھوں قتل ہوتی. یہی اس بات کا ثبوت ہے کہ اہل سنت کی کتابوں کے جو مؤلف تھے وہ اہل البیت سے بغض نہیں رکھتے تھے. ولاعوذ باللہ تعالیٰ کوئی ایسی بات نہیں تھی. ایک حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص اس حال میں مر گیا کہ نہ اس نے جہاد کیا نہ اپنے دل میں اس کا ارادہ کیا، وہ نفاق کی شاخ پر مرا. اس دور میں جہاد کیسے کیا جائے؟ یہ بات تو درست ہے. ہماری قرآن کلاس جو سورۃ الحج کی ہے اس میں بھی میں نے تفصیل سے یہ حدیث بیان کی. یہ مسلم شریف میں حدیث ہے کہ جو شہادت کی تمنا کے بغیر مرا وہ منافقت کی شاخ پہ مرا. تو مسلمان کی تمنا ہونی چاہیے. اور مسلم شریف میں یہ حدیث ہے جو شخص شہادت کی تمنا کے ساتھ اپنے گھر کے بستر پر بھی مرے گا تو اللہ تعالیٰ اسے شہیدی شمار فرما لیں گے. آج کے دور میں جہاد کیسے کیا جائے؟ آج کے دور میں تو جہاد بڑا آسان ہو گیا بھائی، کیونکہ اللہ کا شکر ہے فوجیں بن چکی ہیں. اور یہ فوجیں پاکستان کی حکومت نے نہیں بنائی ہے، حضرت عمر فاروق کے زمانے سے ہی فوج بن گئی ہے. لوگ ہمیں ای میل بھیج کے پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ جی خلفائے راشدین کے دور میں سیدنا ابوبکر، عمر، عثمان، علی یہ کیوں نہیں جا کے جنگیں لڑتے تھے؟ او بھائی اس لیے کہ ضرورت نہیں تھی، پراپر فوج بن چکی تھی. حضرت عمر نے تو باقاعدہ کوفے میں فوجی چھاونی بنا دی تھی. تو بڑے اصحاب جو سینئرز تھے وہ مدینہ شریف میں دارالخلافہ میں رہتے تھے. ظاہر ہے وہ تھنک ٹینک تھے، ان کے مشوروں سے چلنا تھا. اور اس طریقے سے چپلی تو ان کو دشمنوں کے حوالے نہیں کیا جا سکتا تھا. پراپر فوجیں بنی ہوئی تھی. تو آج بھی فوج بنی ہوئی ہے. آپ نے جہاد اور قتال میں حصہ لینا ہے تو آٹومیٹکلی آپ بھائی صابن کی ٹکیا کے اوپر بھی ٹیکس ادا کر رہے ہیں، پٹرول کے ہر لیٹر کے اوپر ٹیکس ادا کر رہے ہیں. بس یہی آپ نے جہاد کرنا ہے. ضروری نہیں کہ ہر شخص نے آگے جا کے لڑنا ہے، ہر شخص نے اپنے حصے کا کام کرنا ہے. علماء نے واز کرنا ہے، جہاد اور قتال کے فضائل بیان کرنے ہیں. اسی طریقے سے عوام نے ٹیکسز دینے ہیں، فوج نے فزیکلی جا کے لڑنا ہے. جو ایئر فورس سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں انہوں نے اپنی پرفارمنس دینی ہے. اور جو پولیٹیکل لیڈرز ہیں انہوں نے UN کے فورم پہ جا کے باقی جگہوں پہ جا کے پولیٹیکلی اپنے ایشوز کو ریزالو کرنا ہے. دیکھیں آپ کو ایک پولیٹیکل لیڈر نہیں بچایا تھا نا، انڈیا نے تو آپ کا گلا دبا دیا تھا. مشرف صاحب نے جو پنگا لیا تھا انڈیا کے ساتھ کارگل والا، تو اس وقت پھر پرائم منسٹر نواز شریف صاحب تھے، انہوں نے جا کے پھر امریکہ کی منت مار کے تو پاکستان کی جان چھڑائی، ورنہ انڈیا نے تو چھوڑنا ہی کچھ نہیں تھا. تو ایک جنرل نے آپ کو مروا دیا، ایک پولیٹیکل لیڈر نے جا کے آپ کو بچایا. تو یہی ہوتا ہے، پولیٹیکل لیڈرز نے اپنا کام کرنا ہے، جنرلز نے اپنا کام کرنا ہے. اور کسی بھی جنرل کو پرائم منسٹر کے ساتھ غداری نہیں کرنی چاہیے. کوئی ایسی اس کو غلط بریفنگ نہیں دینی چاہیے جس کی وجہ سے بعد میں جا کے معافیاں مانگنی پڑے اور اس طرح کی مصیبت کاٹنی پڑے جو مشرف صاحب کی حرکت کی وجہ سے ہوا. کیا انسانوں اور جانوروں کی ڈرائنگ بنانا سختی سے منع ہے؟ عبادت کی غرض سے ہو تو منع ہے. میں ورڈکٹ دے رہا ہوں، عبادت کے بغیر ہو تو اس کے اوپر کوئی شرعی حرمت کا فتویٰ نہیں لگے گا. آج کی ڈیٹ میں جو علماء کو سمجھ آئی ہے وہ یہی ہے، اور میرے نزدیک بھی یہی بات ہے. کیا جبرائیل علیہ السلام جب پہلی وحی کے وقت اقرا پڑھو کہا تو اس وقت قرآن کسی لکھی ہوئی کتاب کی شکل میں موجود تھا؟ اس طرح کی کوئی بات رپورٹ نہیں ہوئی. باقی جو واقعہ ہے اس پہ میں کافی دفعہ بول چکا ہوں، بخاری مسلم میں رپورٹ ہوا ہے. اور مولانا مودودی رحمہ اللہ نے اس کانٹیکسٹ میں جو تفہیم القرآن میں لکھا ہے وہ بھی آپ پڑھیں تو انشاءاللہ آپ کا کانسیپٹ کلیئر ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی.
گھر سے سانپ کے بچے نکلتے ہیں، کیا کوئی شیطانی عمل ہے؟ بھئی آپ انہی کاموں میں پڑے رہے ہیں اور گورا جو ہے وہ چاند پہ پہنچ گیا ہے. تو اس طرح کے وہم کی بجائے صبح شام کے اذکار کریں، انشاءاللہ ستتے خیر ہیں. اس طرح کے وہم میں نہ پڑیں اور کوئی اس کی سائنٹیفک ریزن تلاش کرنے کی کوشش کریں. بچے نکل رہے ہیں تو ماں ان کی وہاں پہ موجود ہوگی، کسی ایکسپرٹ کو بلائیں اور اپنے معاملات کو سیٹل ڈاؤن کریں. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھنا کیسا ہے؟ جی بڑی اچھی بات ہے. اگر واقعتاً نبی علیہ السلام کو دیکھا ہو، جو شرائط بخاری مسلم میں رپورٹ ہوئی ہیں، اس پہ میں نے تفصیلاً ویڈیو ریکارڈ کروائی ہے. خواب میں دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رپلائی ٹو مولانا الیاس قادری. یہ جو ہمارے علماء اور ہمارے بزرگان دین اور بزرگان بے دین اور علماء کرام اور علماء کرائم دعوے کرتے ہیں، میجورٹی تو ان کے اپنے نفس کے خیالات ہی ہوتے ہیں جس کو وہ خواب میں دیدار مصطفیٰ قرار دے دیتے ہیں. وہ بخاری مسلم میں الفاظ ہیں، جس نے مجھے میری شکل میں دیکھا. ابن سیرین نے ساتھ اس حدیث کو بیان کرتے ہوئے کہا کہ جو نبی اسلام کی اپنی شکل تھی، اور سب کو پتہ ہے کہ یہی بات تھی، لیکن لوگ اب جان بوجھ کے ضد میں آ جائیں اور کسی بھی زیارت کو نبی اسلام کی طرف منسوب کرتے ہیں تو زیادتی والی بات ہے. تو دیکھنا بڑی خوشائن بات ہے. نبی اسلام نے فرمایا جو مجھے خواب میں دیکھے گا ان قریب بیداری میں بھی دیکھ لے گا. یعنی اگر حضور کے زمانے میں ہے تو بشارت ہے کہ صحابی بن جائے گا، اور حضور کی وفات کے بعد اگر دیکھا ہے تو ان قریب قیامت والے دن دیکھ لے گا. کہتے ہیں جی قیامت کون سی قریب ہے؟ جی نبی علیہ السلام کی حدیث ہے مسلم شریف میں اور قیامت اس طرح ساتھ بھیجے گئے ہیں جس طرح یہ دو انگلیاں. تو قیامت قریب ہی ہے، کیونکہ آخری پیغمبر ہے، اب کسی پیغمبر نے نہیں آنا، اب قیامت ہی آئے گی، تو قیامت قریب ہی ہے. اگر سیدہ ختیجہ کے ساتھ نبی علیہ السلام کی آدھی زندگی گزری تو زیادہ تر احادیث سیدہ عائشہ سے کیوں روایت ہے؟ اس کے پیچھے ریزن یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کی جو ڈائنامک لائف ہے وہ مدینہ شریف کی زندگی ہے. احادیث زیادہ تر اسی زندگی سے تعلق رکھتی ہیں. مکہ شریف کا زیادہ تر پورشن قرآن سے ریلیٹڈ ہے. 2/3 قرآن مکے میں نازل ہوا ہے اور 1/3 مدینہ شریف میں. وہاں پہ مسلمانوں کے پاس حکومت آ گئی تھی ایک طرح سے، کیونکہ نبی اسلام لیڈر کے طور پر تھے، تو مسلمان کمیونٹی میں رہتے تھے. مکے میں تو مشکل سے رات کے وقت کوئی تہجد کا اہتمام ہو جائے تو ہو جائے، ادروائز تو مسلمانوں کی مشکل زندگی تھی. 5 وقتی نماز کا بھی شیڈیول بالکل مکی دور کے اینڈ پہ واقعہ معراج میں ہوا. مدینہ شریف میں باقاعدہ طور پر شریعت کے معاملات اسٹیبلش ہوئے. چونکہ شریعت کے معاملات کی اسٹیبلشمنٹ مدینہ شریف کے اندر ہے تو ظاہر ہے وہیں پر احادیث ہونی تھی، اور ہجرت مدینہ سے پہلے سیدہ ختیجہ کا انتقال ہو چکا تھا. دوسری بات، سیدہ ختیجہ کے حوالے سے بھی جو احادیث ہیں وہ بھی سیدہ عائشہ نے روایت کی ہوئی ہیں، حالانکہ انہوں نے تو سیدہ ختیجہ کا زمانہ نہیں پایا ہوا، اس وقت وہ بہت چھوٹی تھی. تو ظاہر نبی علیہ السلام سے سن کے انہوں نے بیان کی ہوئی چیزیں. اگر اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو اسباب کے ساتھ جوڑا ہے تو پھر ہم دعا کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ اسباب کافی نہیں ہے، مسبب الاسباب کے ساتھ بھی اپنے معاملات کو آپ نے جوڑنا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اسباب کو آپ کے حق میں فیوریبل کرنا یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ خدا کی. آپ تو نہیں کر سکتے. لوگوں کے پاس اسباب اویلیبل ہوتے ہیں تب بھی ناکامیاں ان کا منہ دیکھتی ہیں. مجھے بتائیں، لوگوں نے 10 لاکھ کے کیمرے خریدے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے جی، عربی کی ساری گردانیں یاد کی ہوئی ہیں، پورا قرآن حفظ کیا ہوا ہے، اپنے مسائل یاد کیے ہوئے ہیں، اور حالت یہ ہے کہ جمعے والے دن دوسری اذان کے وقت لوگ آ رہے ہوتے ہیں اور ان کی خواہش یہی ہوتی ہے کہ یہ جو مولانا صاحب چڑھے ہوئے نا ممبر پہ، ان کی کوئی بات ہمارے کان میں نہ پڑے. تو اسباب تو ہیں، مسبب الاسباب ساتھ کوئی نہیں ہے، حالات و واقعات فیوریبل نہیں ہے. یہ تو میں نے آپ کو ایک دین کے پوائنٹ آف ویو سے، تبلیغ کے پوائنٹ آف ویو سے بات کی ہے. باقی بھی آپ اپنے ذاتی معاملات بھی دیکھ لیں کہ اسباب ہیں، مسبب الاسباب کی سپورٹ آپ کے ساتھ نہیں ہے تو وہ اسباب ہی آپ کے قاتل بننا شروع ہو جائیں گے. آپ کی موت اپنے جسم کے اندر موجود ہے. ذرا سے ہارمونز آپ کے ڈسٹرب ہو جائیں، موت کنفرم ہے. سیلز کی ڈویژن ڈسٹرب ہو جائے، کینسر ہو جائے، موت کنفرم ہے. دعا ہم اس لیے مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو اسباب تو نے ہمیں دیے ان سے نفع اٹھانے کی بھی ہمیں توفیق دے. اللہ تعالیٰ چاہے گا تو نفع اٹھا سکیں گے، ادروائز نہیں. مولا علی کا قول ہے نہج البلاغہ میں نے اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے اپنے رب کو پہچانا ہے. حالات فیوریبل ہوتے ہیں لیکن کوئی اور معاملہ ایسا ہو جاتا ہے سب کچھ دھرے کا دھرا رہ جاتا ہے.
آپ کے پاس گاڑی بھی اچھی ہے، پیٹرول بھی ڈلا ہوا ہے، ٹیوننگ بھی کروائی ہوئی ہے، اور آپ کی فلائٹ ہے اسلام آباد سے لنڈن کے لیے، اور آپ بڑے ٹائم سے گھر سے نکلے ہیں اور پتہ چلا کہ جی کوئی دھرنا آ گیا، روڈ بند ہو گئی ہے، تو وہ رہ گیا آپ کے سارے اسباب، ختم ہو گیا سب کچھ. تو اس لیے خدا کے ساتھ تعلق قائم رکھنا ہے. پروفیسر احمد رفیع اختر صاحب سے جب پوچھا گیا دعا، تو انہوں نے بڑا پیارا جملہ بولا کہ دعا تقدیر میں استثناء کا نام ہے. یعنی دعا تقدیر میں استثناء ہے، اس حوالے سے کہ تقدیر میں جو چیزیں تکلیف کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے آپ کا مقدر کی ہوئی ہیں، ان سے اگر کوئی چیز بچائے گی تو آپ کو دعا بچائے گی. اور یہ بات بھی تقدیر میں لکھی ہوگی کہ اگر مجھ سے دعا مانگے گا تو میں اس کی یہ تکلیف ٹال دوں گا، نہیں مانگے گا تو ٹھیک ہے اپنی روٹین میں آئے گی. لیکن ضروری نہیں کہ دعا سے ہر تقدیر ٹل جائے. جو آپ کی لازمن تقدیر ہے وہ آپ پر آ کر رہنی ہے، جو اللہ تعالیٰ نے لازمن کی ہوئی ہے آزمائش کے طور پر. باقی عموماً چیزیں ظاہر دعا کی برکت سے ٹلتی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے موت کے منہ سے کئی لوگوں کو نکالا ہے، سارے اسباب ان کے خلاف تھے، پھر بھی بچت ہوگی. مولانا مودودی کو آپ دیکھ لیں، سزائے موت ہوئی ہوئی ہے، کنکلوڈ ہوگی لائف، پھر ان کی اخلاصی کا معاملہ ہو گیا. حالانکہ اس وقت جتنی سخت ڈکٹیٹرشپ تھی، ان کے بچنے کے کوئی چانسز نہیں تھے. تو دعا کی برکت سے سب کچھ ہوتا ہے. بخاری مسلم میں حدیث ہے، جو شخص یہ چاہے کہ اس کا رزق کشادہ کر دیا جائے اور اس کی عمر میں برکت ہو، تو وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرے. اس کا مطلب ہے کہ تقدیر بدلتی ہے. دعا کی برکت سے بھی ادعونی استجب لکم، اے میرے بندوں مجھ سے مانگو میں عطا کروں گا. اور یہ مانگنا آپشنل نہیں ہے، یہ فرض ہے. ساتھ یہ آیا ان الذین یستکبرون عن عبادتی، بے شک جو لوگ مجھ سے دعا کرنے میں تکبر کرتے ہیں، یعنی وہ اکڑتے ہیں اور مجھ سے نہیں مانگتے، ایسے لوگوں کو میں ذلیل و خوار کر کے جہنم میں داخل کروں گا. تو دعا ایکسیپشن ہے ڈیسٹنی میں، استثناء ہے تقدیر میں. دعا مانگنا ضروری ہے. میلاد منانے میں کیا برائی ہے، جبکہ اس میں نیک کام، کھانا کھلانا، قرآن پڑھنا ایصال ثواب ہے، تو کیا یہ جائز ہے؟ بھائی نماز جنازہ کی اذان دینے میں کیا برائی ہے، جبکہ بخاری مسلم میں حدیث ہے اذان کی آواز سے شیطان دور بھاگ جاتا ہے؟ کیا برائی ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ برائی تو کوئی نہیں ہے، لیکن نبی الاسلام نے اذان نہیں دلوائی. عید کی نماز سے پہلے اذان دلوانا کون سی برائی ہے، جبکہ اذان سے شیطان بھاگ جاتا ہے. اور عید کا دن تو وہ ہے جب انسانوں کے شیاطین بھی مسجد میں آتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، جو پورا سال 5 وقتی نماز میں نہیں آتے، اس دن کی فجر بھی نہیں پڑی ہوتی. تو ان شیاطین کو بڑے شیاطین سے بچانے کے لیے کیا حرج ہے اگر اذان دے دی جائے؟ تو اس کا جواب کیا ہے؟ نبی الاسلام نے نہیں دی. تو میرا حل آپ کو جواب مل چکا. تو یہی بات ہے جس کو نبی الاسلام نے جوامع کلمات میں ارشاد فرمایا. مسلم شریف کی حدیث، اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار. مسلم شریف میں اور سنن نسائی میں حدیث ہے. آگاہ ہو جاؤ، سب سے بہترین کلام اللہ کی کتاب ہے، سب سے ہدایت یافتہ راستہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے. بدترین کام وہ ہیں جو دین میں خود سے جاری کر دیے جائیں، اور یہ تمام کام بدعتیں ہیں، اور تمام بدعتیں گمراہیاں ہیں، اور تمام گمراہیاں جہنم میں لے جانے والی ہیں. اچھی بدعت اور بری بدعت، یہ میری ویڈیو دیکھ لیں. کیا تعویذ پہننا جائز ہے؟ کوئی ثابت نہیں ہے. بعض تابعین نے قرآنی تعویذ لکھے، لیکن ہم اس چیز کو درست نہیں سمجھتے. البتہ تعویذ کے وہ کلمات جو نبی الاسلام نے سکھائے ہیں، المعوذات، 3 پناہ دینے والی صورتیں، یہ صحیح بخاری میں رپورٹ ہوا. نبی الاسلام رات کو سونے سے پہلے 3 دفعہ پڑھ کے ہاتھوں پہ پھونک کے اپنے جسم پہ ملتے تھے. یہ اوریجنل تعویذات ہیں، یہ آپ اپنے اوپر کریں. مسلم شریف میں حدیث ہے نبی الاسلام کے گھر والوں میں کوئی بیمار ہو جاتا یا نظر لگ جاتی تو آخری 3 صورتیں پڑھ کے آپ دم کیا کرتے تھے. ابو داؤد ترمذی میں حدیث ہے نبی الاسلام نے ہر فرض نماز کے بعد حکم دیا کہ آخری 3 صورتیں پڑھی جائیں، المعوذات، 3 پناہ دینے والی صورتیں. آخری 2 کو کہا جاتا ہے المعوذتین، 2 پناہ دینے والی صورتیں. اور ابو داؤد ترمذی میں ہے کہ صبح و شام جو کوئی 3 دفعہ پڑھ لے گا تو ہر چیز سے کفایت کریں گی. اس لیے میں نے صبح و شام کے اذکار میں یہ ڈالی ہوئی ہیں. میرا یوٹیوب پہ کلپ ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تعویذات،
وہ آپ ویڈیو دیکھ لیں۔ اگر کوئی شخص صرف ایک وطر پڑھے تو کیا یہ جائز ہے؟ کیا اسے ثواب ملے گا؟ ضرور ملے گا جی۔ ہم ایک وطر کو کوئی نعوذ باللہ حرام نہیں سمجھتے، جواز کی حد تک درست ہے، لیکن قاسم بن محمد بن ابی بکر جو محمد بن ابی بکر کے بیٹے ہیں، صحیح بخاری میں انہوں نے روایت کیا ہے کہ میں نے صحابہ اکرام کو 3 وطر پہ پایا، اگرچہ ایک پڑھنے میں بھی حرج نہیں۔ یہ انہوں نے ساتھ روایت کیا۔ نبی اسلام کی عمومی سنت یہی ہے کہ آپ 3 وطر ہی پڑھتے تھے، رمضان ہو یا غیر رمضان۔ بخاری مسلم میں اما عائشہ کہتی ہیں کہ آپ 11 رکعت پڑھتے تھے، 8 نوافل اور 3 وطر۔ اور یہ جو بخاری مسلم میں رپورٹ ہوا کہ نبی الاسلام کی رات کی نماز 2 رکعت تھی اور اینڈ پہ آپ 1 رکعت پڑھ کے ساری کو وطر بناتے تھے، تو وہ ایک وطر نہیں ہوتا تھا، وہ 2 جمع 2 جمع 2 اس طرح 11 وطر بنتے تھے، وہ یا 13 بنتے تھے یا 9 بنتے تھے یا 7 بنتے تھے۔ صرف اکیلا وطر پڑھنا نبی الاسلام سے ثابت نہیں ہے۔ ہاں، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں رپورٹ ہوا کہ وہ 1 وطر پڑھتے تھے، صحیح بخاری میں۔ اور سعد بن ابی وقاص کے بارے میں الموطا امام مالک میں آیا کہ وہ عشاء کی 5 رکعتیں پڑھتے تھے، 4 فرض اور 1 وطر۔ تو اس لیے میں نے کہا فرض نماز پڑھ لینا کافی ہے۔ ہاں، وطر میں چونکہ تاکید ہے، نبی الاسلام نے سفر میں بھی وطر نہیں چھوڑے، اور فجر کی 2 سنتیں بھی آپ نے سفر میں پڑھی، صحیح مسلم میں آتا ہے۔ تو افضلیت یہ ہے کہ آپ پڑھیں، ادروائز اگر کوئی ایک بھی نہ پڑھے ہم اسے گناہ گار نہیں کہتے، لیکن ایک پڑھ لیں تاکہ سعد بن ابی وقاص کے اس طریقے پہ آپ کا عمل ہو جائے انشاءاللہ تعالی۔ آپ کی بات کی تائید ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی کر دی۔ اس نے بھی ایک انٹرویو میں کہا کہ اسلامک ریپبلک آف جاپان، میرا خیال ہے سلپ آف ٹنگ ہوا ہے ان سے، باقی ظاہر ہے اسلامک ریپبلک آف جاپان ہے، ہیومینٹی کی قدر ہے وہاں پر، اور قانون کی ایسی حکمرانی ہے کہ 5 سال کا بچہ اکیلا گھر سے نکلتا ہے، کسی مولوی سے کسی نان مولوی سے اسے کوئی خطرہ نہیں ہوتا، اپنے سارے کام وہ خود کرتا ہے، بس سٹاپ تک جاتا ہے، اسکول سے ہو کر واپس آتا ہے، اور الحمدللہ محفوظ رہتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی ہیومینٹی کے لیے جو لوگ کام کرنے والے ہیں ان کی ہم قدر کرتے ہیں، تو وہ سلپ آف ٹنگ تھا، کلمہ پڑھ لیں گے تو اچھی بات ہے۔ مسجد میں بغیر سپیکر کے اذان ہوئی، آواز محلے تک نہیں پہنچی، پھر 2 منٹ بعد بجلی آ گئی تو دوبارہ سپیکر سے اذان دی گئی تاکہ آواز لوگوں تک پہنچ جائے۔ اس صورت میں دوبارہ اذان دینا کیسا؟ ٹھیک ہے، جائز ہے اگر آپ دینا چاہتے ہیں۔ ویسے میں آپ کو بتاؤں، اذان سن کے لوگ مسجد میں نہیں آتے، لوگ گھڑی دیکھ کر آتے ہیں۔ اذان ایک کافی تھی، لیکن اگر آپ اسی نیت سے دیتے ہیں کہ لوگ اذان سن کے آتے ہیں تو بالکل دیں، کوئی حرج نہیں۔ 2 بار اذان دینے سے کوئی گناہگاری والا معاملہ نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کا حق کیا ہے؟ اگر وسوسہ آئے تو کیا گناہ ہے؟ بخاری مسلم میں حدیث ہے، اللہ تعالیٰ نے میری امت سے جو دل میں آنے والے خیالات ہیں ان سے درگزر فرما دیا، جب تک کہ اس کے مطابق عمل نہ کر لیں یا اپنی زبان سے اس کا اظہار نہ کرتے۔ اور مسلم شریف میں حدیث ہے، نبی الاسلام نے فرمایا، جب صحابہ کرام نے کہا کہ بعض اوقات ہمارے دل میں ایسے خیالات آتے ہیں کہ ہم اس کو اچھا نہیں سمجھتے اپنی زبان سے بیان کرنا، تو آپ نے فرمایا کیا واقعی ایسا ہوتا ہے؟ انہوں نے کہا ایسا ہی ہے۔ تو آپ نے فرمایا یہ عین ایمان ہے، یعنی ایمان کی علامت ہے کہ دل میں وسوسہ آئے اور انسان اس کے مطابق عمل نہ کرے۔ یہی روایت ابو داؤد میں ہے، اس میں الفاظ ہے، صحابہ کرام نے کہا کہ ہم جل کر کوئلہ ہونا تو گوارا کریں گے لیکن اپنی زبان سے ایسے کلمات نہیں کہیں گے۔ تو نبی الاسلام نے فرمایا یہ تو ایمان کی علامت ہے۔ ظاہر ہے دماغ سوچتا ہے، دل سوچتا ہے، اس میں خیالات آ سکتے ہیں، اور وہی آپ کا امتحان ہے۔ تو یہ کوئی ایسی آکورڈ چیز نہیں، صحابہ کرام کے ساتھ بھی ایسا ہوتا تھا۔ باقی میری ویڈیو دیکھ لیں، ہو کریٹڈ گاڈ، خدا کو کس نے پیدا کیا، تو میں نے اس طرح کی چیزوں کو ٹیکنیکلی ہینڈل کیا ہے۔ پچھلے دنوں بھی میں نے اسی کو ٹاپک بنایا، جو وسیم اکرم صاحب نے جمرات پہ جا کے بالنگ کی تھی، اس کانٹیکسٹ میں نے تفصیلاً ویڈیو ریکارڈ کروائی ہے۔ اگر سر پر دوپٹہ نہ ہو تو کیا قرآن پاک کی تلاوت ہو سکتی ہے؟ کوئی حرج نہیں ہے۔ سر ڈھانپنا نماز کے لیے فرض ہے۔ ابو داؤد میں حدیث ہے، جو عورت بالغہ ہو ننگے سر نماز پڑھے اللہ تعالیٰ اس کی نماز قبول نہیں فرماتا۔ قرآن پڑھ سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں اس میں۔ اسی طریقے سے اذان بھی سن سکتے ہیں
دوپٹے کے لیے نہ بھاگیں کہ ہڈی پسلی اپنی توڑوا بیٹھیں. جیسے ہی اذان ہوتی ہے تو گھر میں کرفیو لگا دیتی ہیں عورتیں, جی دوپٹہ لبو دوپٹہ لبو. فرشتے کیا تسبیحات پڑھتے ہیں؟ جی فرشتوں کی تسبیحات بخاری مسلم میں رپورٹ ہوئی ہیں. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم, یہ فرشتوں کی تسبیحات ہیں, بالکل پڑھتے ہیں. قرآن پاک میں کئی جگہ ہے کہ صبح و شام اس کی تسبیح بیان کرتے ہیں, نہ تھکتے ہیں نہ تھمتے ہیں. سورۃ الانبیاء میں آیا. کیا انسان ایکٹنگ کر سکتا ہے, ڈرامے اور فلمیں بنا سکتا ہے, تو کیا اس کی کمائی حلال ہوگی؟ دیکھیں ڈاکومنٹریز تک تو بات ٹھیک ہے, لیکن مرد و عورت کا اختلاط ہوگا تو ظاہر ہے کس طرح ہم اس طرح کی کمائی کو حلال کہہ دیں. یہ تو بھائی شریعت کی حدیں پھلانگنے والی بات ہے. کن مواقع پر سانپ کھانا حلال ہے؟ زندگی موت کی کشمکش بن جائے, زندگی موت کی, تو اتنا حرام کھانا کہ آپ کی جان بچ جائے وہ جائز ہے. قرآن پاک میں 4 مقامات پر آیا, سورۃ البقرہ, سورۃ الانعام, سورۃ المائدہ, سورۃ النحل. مردار کے بارے میں, خنزیر کے بارے میں, اور بہتے ہوئے لہو کے بارے میں, اور جس پر ذبیحہ کے وقت غیر اللہ کا نام لیا جائے, یہ ساری چیزیں حرام ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر اضطراری کیفیت ہو, بغاوت نہ ہو اور حد سے بڑھنا نہ ہو, یعنی اتنا ہی لینا کہ جان بچ جائے, تو آپ حرام کھا لیں, تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی گرفت نہیں ہے. حتیٰ کہ سورہ النحل میں آیا کہ اگر کوئی کلمات کفر بھی بول دے, دل ایمان پر ہو, جان بچانے کے لیے فتوے کے طور پر, تو جائز ہے. اس کے تحت اگر جان بچانے کے لیے آپ کو جس طرح بعض اوقات کمانڈوز کو جنگلوں کے اندر ایسا کرنا پڑ جاتا ہے جان بچانے کے لیے, تو جائز ہے. باقی ٹیسٹ اس کا چیک کرنے کے لیے کھانا ہے کہ کیسا ہوتا ہے, تو وہ آپ کو بتا دیتے ہیں. جن لوگوں نے کھایا ہے وہ کہتے ہیں مچھلی کے قریب ہوتا ہے, اور میرا خیال ہے تازہ مچھلی اگر آپ کو میٹھے پانی کی مل جائے, اس سے ٹیسٹی کوئی چیز ہی نہیں ہے. پاکستان میں سندھ اور پنجاب کے لوگ ایک دوسرے کے گھٹنوں کو ہاتھ لگاتے ہیں یا ہندوؤں کی طرح ہاتھ جوڑتے ہیں. اسلامک نقطہ نظر سے قرآن و حدیث کی روشنی میں کیا حکم ہے؟ کسی دوسرے کے گھٹنوں کو ہاتھ لگانا اس حال میں کہ آپ اس کے سامنے حد رکوع کو جھک جائیں, تو بھئی یہ تو غلط ہے. البتہ حد رکوع کو نہیں جھکے, کسی کو متوجہ کرنے کے لیے اس کی داڑھی پہ ہاتھ, گھٹنوں پہ ہاتھ, رسپیکٹ دینے کے لیے, جبکہ آپ نہیں جھکے اس کے سامنے, تو یہ کلچرل چیز ہے, اس کے اوپر کوئی شرعی فتویٰ نہیں لگے گا جب تک آپ حد رکوع جھکتے نہیں ہیں. کنٹریکٹرز بولی لگاتے ہیں, آپس میں طے کرتے ہیں کہ ایک کنٹریکٹر جیتے گا اور باقی کو پیسے دیے جائیں گے. یہ پیسے لینا دینا درست ہے؟ بالکل نہیں درست جناب, بالکل یہ جوا اور سود کی کیٹیگری میں فال کرے گا. اسی طریقے سے لکی کمیٹی جو ہے وہ بھی بالکل غلط ہے. میں سنگر بننا چاہتا ہوں اور معاشرے میں برائی کے خلاف آواز اٹھانا چاہتا ہوں, کیا اس میں کوئی برائی تو نہیں ہے؟ مہربانی کریں کوئی اور طریقہ اڈاپٹ کریں, آپ تبلیغی جماعت جوائن کر لیں. کیا ہم تشہد میں دعا کے ساتھ اسماء اعظم پڑھ سکتے ہیں؟ جی پڑھ سکتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. ویسے تشہد میں ضرورت نہیں ہے, پہلے ہی اللہ کی حمد آ چکی ہے, التحیات للہ والصلوات والطیبات. مسجد میں ستونوں کی وجہ سے صفیں ٹوٹ جاتی ہیں, تو کیا جماعت ہو جائے گی؟ بالکل ہو جائے گی, یہ شرعی عذر ہے. جان بوجھ کے صف نہیں توڑنی چاہیے. جب ایک شرعی عذر موجود ہے, ظاہر ہے چھت اس کے اوپر کھڑی ہوئی ہے, تو اس کی وجہ سے جماعت میں صف کا ٹوٹنا لازم نہیں آئے گا. کیا قمیض کے کف کو موڑ کر نماز پڑھی جا سکتی ہے؟ صحیح بخاری میں موجود ہے, نبی علیہ السلام نے نماز کے دوران کپڑوں کو موڑنے سے, بالوں کا جوڑا لگانے سے منع کیا, تو آپ اس کو نارمل پوزیشن پہ کریں. البتہ اگر قمیض ہے ہی چھوٹی, وہ الگ معاملہ, جس طرح ٹی شرٹ ہے اس میں نماز درست ہے, لیکن یہ قمیض میں اوپر تک کر لوں تو نماز سے پہلے اس کو نیچے کرنا ہے آپ نے. کیا رکوع اور سجدے کی کوئی ایک تسبیح 3 بار کہنی ضروری ہے, یا ہم مختلف تسبیحات ایک ایک بار کہہ سکتے ہیں؟ جی مختلف تسبیحات بھی ایک ایک بار کہہ سکتے ہیں, لیکن عمومی جو تسبیح ہے وہ صحیح مسلم میں رپورٹ ہوئی, جامع ترمذی میں. رکوع میں آپ نے سبحان ربی العظیم پڑھنا ہے, اور سجدوں میں سبحان ربی الاعلیٰ. اس کے علاوہ بخاری مسلم میں آیا سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی. صحیح مسلم میں آیا سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح. تو تینوں تسبیحات ایک ایک بار پڑھ لیں, یا ایک تسبیح 3 دفعہ, تو آپ نے وہ ٹائم گزار لیا ہے رکوع اور سجدے میں جو ریکوائرڈ ہے, درست ہوگا. بچے کا نام
رکھنے کا حق ماں کا ہے یا باپ کا ہے؟ دونوں مل کے رکھ لیں جی. اگر جھگڑا ہو گیا اس لیول پہ، ماں باپ میں انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے، ایک نام جو ہے وہ ماں کی طرف سے ڈال لیں، ایک باپ کی طرف سے، کوئی حرج نہیں ہے. سیدنا علی کا نام ماں نے حیدر رکھا تھا اور حضرت ابو طالب نے علی رکھا تھا، دونوں ہی درست ہیں. دکان پر سگریٹ اور نسوار فروخت کرنے کے لیے رکھ سکتے ہیں؟ بالکل نہیں رکھنے چاہیے جی. وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، یہ اپنے ہاتھوں سے ہلاک کرنا ہے اپنے آپ کو. تو ظاہر ہے اس طرح کی چیز کی کمائی بھی درست نہیں ہوگی. جب میں 950 کلومیٹر کا سفر ٹرین سے دلی سے بہار جاتا ہوں تو کیا ٹرین میں رش کی وجہ سے چھوٹی ہوئی نمازوں کو گھر پہنچ کر ترتیب سے پڑھنا جائز ہے؟ پڑھنی تو ضروری ہے، جائز کیا، فرض ہے بھائی. کوشش کریں راستے میں بھی آپ نمازوں کو جمع بھی کر لیں اور راستے میں ہی نماز کو پڑھ لیں، قصر نماز. گاہک اور الیکٹریشین مجھ سے اشیاء کی بڑھتی ہوئی قیمت والی انوائس بنوانے کو کہتے ہیں جبکہ اصل قیمت ادا کرتے ہیں، کیا یہ عمل اسلام میں جائز ہے؟ جی غلط ہے، آپ کو بھی پتہ ہے، صحیح مسلم میں حدیث ہے، گناہ وہ جو تیرے دل میں کھٹکے اور تو اس بات سے ڈرے کہ لوگ اس پر مبتلا نہ ہو. یہ غرر ہے، دھوکہ دیا جا رہا ہے. البتہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے سرکاری کیسز میں کہ وہ ٹیکس کے پیسوں کو ایڈجسٹ کروانے کے لیے اس طرح کی انوائسز بنائی جاتی ہیں اور اس میں دونوں طرف کمپنیز انوالو ہوں اور سرکاری بھی ظاہر ہے ذمہ دار کوئی آدمی ہو جس میں کوئی غرر اور دھوکہ نہ ہو، اپنے بجٹ کو میٹ کرنے کے پوائنٹ آف ویو سے کنسنسس کے ساتھ ایسا کوئی معاملہ ہو تو وہ بالکل درست ہوگا. لیکن یہ فیصلہ ظاہر ہے کہ بڑے آفیسرز اور کمپنی کا ہیڈ مل کے کریں گے، نچلے لیول پہ تو ظاہر ہے بے ایمانی ہو رہی ہوتی ہے. آیت سجدہ پڑھنے کے بعد اگر کوئی سجدہ نہ کرے تو کیا گناہ ہوگا؟ گناہ نہیں ہوگا جی. آیت سجدہ جو ہے یہ سنت ہے، واجب کے درجے میں نہیں ہے اور اس کے لیے وضو کرنا بھی شرط نہیں ہے. اصل مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ وضو کی وجہ سے رہ جاتے ہیں یا بسا اوقات ان کو فزیکلی سجدہ کرنے میں تردد ہوتا ہے. اگر فزیکلی سجدہ کرنے میں تردد ہے تو صرف ٹو باؤ ڈاؤن بھی کر لیں تو یہ سجدے کے ایکویلنٹ ہو جائے گا. دنیا میں مقام حاصل کرنے کی خواہش رکھنا جائز ہے؟ بالکل اچھی خواہش ہے، حلال طریقے سے ہو، حلال کاموں میں ہو، حلال کمائی کے ذریعے ہو، بالکل حاصل کریں، آپ کا رائٹ ہے. میں شادی کے بعد جوائنٹ فیملی میں نہیں رہنا چاہتا لیکن میرے والدین زبردستی مجھے جوائنٹ فیملی میں رہنے کا کہتے ہیں. الگ گھر کا مطالبہ کرنا کیسا ہے جبکہ مالی طور پر سٹرگل بھی کر رہا ہوں؟ مالی طور پر سٹرگل کر رہے ہیں تو پھر آپ الگ گھر میں کیسے رہیں گے بھائی؟ میرا خیال ہے آپ شادی کا ارادہ فی الحال ترک کر دیں جب تک کہ آپ سٹرانگ نہیں ہوتے. اور دوسرا یہ جتنے پرابلمز ہیں یہ شادی سے پہلے طے کریں. شادی کے بعد نہ ماں باپ آپ کے کہنے میں انہیں ہے نہ بیوی، جو بھی جھگڑا آپ نے سیٹل ڈاؤن کرنا ہے وہ پہلے کر لیں. والد سرکاری ملازم، گھر کے اخراجات نہیں دیتے، والدہ ٹیچر، پوری زندگی اسکول کی فیس اور بلز ادا کرتی رہی، اب والد بجلی کا بل بھی نہیں دیتے اور تشدد بھی کرتے ہیں. کیسے اسلامی تعلیمات کے مطابق اس صورتحال کا حل نکالیں؟ دعائی کی جا سکتی ہے جی، حل کوئی نہیں ہے. جس بے شرم انسان کو اس چیز کی پرواہ نہیں ہے کہ وہ اپنے بچوں کو، بیوی کو مارتا ہے باوجود اس کے کہ بیوی سے لے کے کھا رہا ہے، تو اس کے لیے دعائی کی جا سکتی ہے جی. یا 15 پہ کال کریں. سجدہ تلاوت کو کیسے ادا کیا جائے؟ اللہ اکبر کہہ کے آپ سجدے میں جائیں گے اور سجدے کی تسبیحات بھی پڑھیں. اس کے علاوہ بھی ایک دو دعائیں جامع ترمذی، سنن ابی داؤد میں رپورٹ ہوئی ہیں. اصل اس کی یہ ہے کہ آپ نے اپنا ماتھا زمین پہ رکھنا ہے. اور اگر سواری پہ بیٹھے ہوئے ہیں تو صحیح بخاری میں آیا عبداللہ ابن عمر جو ہیں وہ بغیر وضو کے قرآن پڑھ رہے ہوتے تھے. ظاہر مصحف ہاتھ میں نہیں تھا، زبانی پڑھ رہے ہیں، اور سواری کے اوپر ہی اپنے سر کو جھکا کے سجدہ تلاوت کر لیتے تھے، زمین پہ نہیں اترتے تھے اور نہ ماتھا کہیں ٹیکتے تھے. تو اس طرح بھی درست ہے، دونوں طریقے درست ہیں. سجدہ تلاوت پہ میری تفصیلی ویڈیو ریکارڈ ہے. قرآن کے 15 سجدے ہیں، 14 نہیں. سورہ حج میں 2 سجدے ہیں تو وہ اکٹھے بھی کیے جا سکتے ہیں 15 کے 15 اور ساتھ ساتھ بھی کیے جا سکتے ہیں. مصنف ابن ابی شیبہ کی حدیث میں مولا علی رفع الیدین نہیں کرتے تھے. جناب یہ بہت سے محدثین کے نزدیک روایت کمزور ہے اور
جز رفع الیدین امام بخاری کی کتاب پہ جو میرا کلپ ہے اس میں میں نے اس روایت کو ڈسکس کیا ہوا ہے. ہمارے استاد شیخ زبیر لیزئی رحمہ اللہ نے نور العینین میں اس کو ڈسکس کیا ہے. اندازہ کریں یہ مصنف میں پہنچتے ہیں کمزور روایت میں، اور جو سنن ابن ماجہ اور ترمذی میں مولا علی کی روایت ہے رفع الیدین والی وہ چھوڑ دیتے ہیں. اللہ ان کو عقل دے. نماز میں سستی کو کیسے ختم کیا جائے؟ آخرت کے عذاب کو یاد کر کے، قرآن پاک کو ترجمے سے بار بار سننے سے، آخرت اورینٹڈ ہونے سے، اچھے لوگوں کی صحبت کرنے سے. میں معذور ہوں، گھر پر نماز پڑھتا ہوں مگر دل بے چین رہتا ہے، کہیں گناہ گار تو نہیں ہو رہا. اب مجھے نہیں پتا آپ کی معذوری کس لیول کی ہے. اگر واقعتاً آپ نماز پڑھنے کے اعتبار سے بھی معذور ہیں اور باقی کاموں کے اعتبار سے بھی، پھر تو کوئی ایشو نہیں ہے. لیکن اگر آپ باقی سارے کام کر رہے ہیں، نماز کے لیے آپ معذور ہیں، تو یقیناً آپ کو فکر مند ہونا چاہیے. ہم 100 روپے صدقہ دیتے ہیں اور اس پر 150 بندوں کا نام لیتے ہیں، کیا سب کو ثواب پہنچ جائے گا؟ جی 150 کیا 150 کروڑ کا بھی نام لیں تو اللہ تعالیٰ اس کو ملٹیپلائی کر کے پہنچا دیں گے، یہ آپ کی ٹینشن نہیں ہے. میری بہن کے شوہر بیرون ملک ہوتے ہیں اور اپنی بیوی کو اپنے پاس نہیں بلاتے، کیا بیوی کا کام شوہر کے ماں باپ کی خدمت کرنا ہے؟ بھئی یہ ساری چیزیں پہلے دیکھی جاتی ہیں، بعد میں جو یہ مسئلے آتے ہیں تو یہ خاندانی مسئلے ہیں. اللہ تعالیٰ ایسے شوہروں کو توفیق دے کہ وہ اپنی بیویوں کے ساتھ حسن سلوک کریں. اکثر لوگ جب کٹے کا گوشت بانٹتے ہیں تو ساتھ پیاز، چھری یا ماچس رکھتے ہیں جنات سے محفوظ رہنے کے لیے. کیا واقعی اس عمل سے کوئی فائدہ ہوتا ہے؟ جی ہماری یہ فیلڈ نہیں ہے، واللہ عالم، جی ہمیں نہیں پتہ فائدہ ہوتا ہے یا نقصان ہوتا ہے. باقی اس طرح کی چیزیں قرآن و سنت میں کوئی رپورٹ نہیں ہوئی. کیا سید کی طرح عباسی ذات پر بھی زکوٰۃ نہیں لگتی؟ ظاہر ہے بنو ہاشم میں آتے ہیں، صحیح مسلم میں آتا ہے آل عقیل، آل عباس، آل جعفر، آل علی، سب کے سب پر صدقہ جو ہے وہ حرام ہے. عہد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور خلافت راشدہ کے دور میں اگر کوئی گورنر جنرل، امیر لشکر یا سرکاری عہدہ دار اپنی رعایا کے ساتھ ظلم، ناانصافی، حقوق تلفی یا اختیارات کا ناجائز استعمال کرتا تو شریعت اسلامیہ میں اس کی کیا سزا مقرر تھی؟ بھئی بات یہ ہے کہ اس وقت امیر المومنین خود مورل گراؤنڈز پہ کھڑے ہوئے تھے تو وہ سزا دے سکتے تھے. جہاں پہ امیر المومنین خود کسی مورل گراؤنڈ پہ نہ کھڑے ہوئے ہوں اور پوری دنیا کو اسلامک ٹچ کے نام کے اوپر اور دین کے نام کے اوپر دھوکہ دہی کر رہے ہوں، تو بھائی سارے ایک جیسے ہیں، ایک دوسرے کے اوپر اللہ تعالیٰ نے مسلط کر دیا ایک دوسرے کو. دبئی میں کمپنی مینیجرز ہمیں داڑھی منڈوانے کا کہتے ہیں ورنہ نوکری سے ہاتھ دھونا پڑے گا، ایسی صورت میں کیا کیا جائے؟ کوئی اور نوکری دیکھیں یا ان سے ریکویسٹ کریں کہ چلیں لمبی داڑھی نہیں تو چھوٹی داڑھی رکھ لی جائے، تو وہ بھی جائز ہے. اگر انبیاء کرام نے اللہ کی موجودگی پر کامل ایمان رکھنے کے باوجود اپنے دل کے اطمینان کے لیے نشانیاں طلب کی تو ہم جیسے عام مسلمان اپنے دل کو ایمان اور یقین کی مکمل تسلی کیسے دیں؟ تو مکمل تسلی تو آپ کو مرنے کے بعد آئے گی. یہ تو اللہ تعالیٰ نے سورۃ الحجر کی آخری آیت میں فرمایا وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اپنے رب کی عبادت کرتے رہو یہاں تک کہ یقین کو پہنچ جاؤ. یقین کیا ہے؟ سورۃ المدثر میں آیا کہ یقین موت ہے. تو موت کے بعد یقین آنا ہے جب آپ نے دیکھنا ہے. یہ تو ایمان بالغیب ہے. انبیاء کا معاملہ یہ ہے کہ انہوں نے چونکہ لوگوں کو گائیڈ کرنا ہوتا ہے، ان کا ایمان ہائر لیول کا ہونا چاہیے، اس لیے اللہ تعالیٰ ان کو زیادہ ایکسپیرینسز کرواتا ہے. میری بیوی سابقہ کرسچن ہے اور اب مسلمان ہے، لیکن اسے سمجھ نہیں آتی کہ مسلمان عید الاضحیٰ پر قربانی کیوں کرتے ہیں. اس کا مسئلہ یہ قربانی کا نہیں ہے، اس کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ یہ سمجھتی ہے کہ جانور خام خواہ جو ہے وہ قتل کیے جا رہے ہیں. تو ان کو بتائیں کہ عام دنوں میں بھی پوری دنیا میں سلاٹر ہاؤس بنے ہوئے ہیں، ان کو وزٹ کروائیں، ان کو کہیں کہ جی مسلمان تو چلیں عید قربان پہ کرتے ہیں تو روزانہ لاکھوں جانور جو ہیں وہ ذبح ہو رہے ہیں، ان کا گوشت آپ لوگ کھا رہے ہیں. اگر آپ کو نیچر نے نکیلے دانت دیے ہوئے ہیں تو اسی لیے دیے ہیں کہ انسان نے گوشت کھانا ہے. تو اصل چیز یہ ہے کہ گوشت کھانا یہ انسان کی فطرت ہے. پروٹینز آپ کو جو گوشت سے ملتے ہیں وہ دالوں سے اس لیول پہ نہیں ملتے. یہ تو آج میڈیکل سائنس بھی کہہ رہی ہے. تو مسئلہ صرف عید کا نہیں ہے، عام دنوں میں پوری دنیا میں گوشت چل رہا ہے، چاہے وہ مٹن ہو، بیف ہو، چکن ہو، سارا ہو رہا ہے. تو ایک عید کی بات کرنا کہ اس موقع پہ ایسا کیوں کیا جاتا ہے، تو یہ اس کے مقابلے پہ چھوٹی چیز ہے. روزانہ ہو رہا ہے بھائی،
باقی قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو نہ تمہاری قربانیوں کا گوشت پہنچتا ہے نہ خون، بلکہ وہ دلوں کے تقوی کو دیکھتا ہے۔ تو ایک سمبل کے طور پر ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حضور آپ جانور قربان کرتے ہیں اللہ کا نام لے کر، لیکن جانور کو پھینکتے نہیں ہیں، آپ اس سے نفع حاصل کرتے ہیں، اس کا گوشت کھاتے ہیں۔ اور وہ قربان نہ بھی کریں، ویسے بھی تو آپ نے گوشت کے لیے جانور ذبح کرنا ہے، ایک مخصوص دن ہوتا ہے، اس لیے زیادہ ہائی لائٹ ہو جاتا ہے۔ میں بریلویوں کے فیضان مدینہ میں جاب کرتا ہوں اور وہاں ظہر کی نماز جماعت سے پڑھنے میں رفع الیدین کرنے سے جاب ہی چلی جائے گی، تو کیا مجھے مجبوراً یہ سنت ادا نہ کر سکنے پر اس کا ثواب مل جائے گا؟ یار جاب کیوں چلی جائے گی؟ فیضان مدینہ والے جو باپا جانی ہیں وہ تو قادری ہیں، اور عبد القادر جیلانی نے نماز کا طریقہ رفع الیدین سے لکھا ہوا ہے، جاب تو نہیں آپ کی جانی چاہیے۔ میرا معصومانہ سا سوال ہے، اس کو آپ طنز نہ سمجھیے گا۔ آپ سچے قادری بننے کی کوشش کریں گے تو قادریوں کے جو اس وقت پیشوا ہیں باپا جانی، وہ آپ کو جاب سے فارغ کر دیں گے۔ تو یہ ایک لمحہ فکری ہے نا، وہ آپ سے کہیں گے کہ نہیں جی آپ ہمبلی ہو کر کر لیں، محمدی ہو کر نہ کریں، کیونکہ ان کے نزدیک تو اماموں کی قدر جو ہے وہ پروفٹ سے زیادہ ہے۔ تو آپ ان کو کہیں کہ ہمیں ہمبلی سمجھیں، ہم ہمبلی ہیں، کیونکہ امام احمد بن حنبل بھی اہل حدیث ہی تھے، اور اہل حدیث اہل سنت کو کہتے ہیں۔ میں اگلے دن وہ مفتی سمر عباس اتاری صاحب حفظہ اللہ تعالی ان کو سن رہا تھا، تو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جی یہ لوگ رفع الیدین لیتے ہیں غنیۃ الطالبین سے، عبد القادر جیلانی کی کتاب سے، باقی عقیدے اس سے کیوں نہیں لیتے ہیں؟ اور اس میں وہ ایک عقیدہ اس حوالے سے ذکر کر رہے تھے، یہ آپ کی اس پرچی کی وجہ سے مجھے یاد آ گیا، کہ انہوں نے کہا کہ عبد القادر جیلانی نے تو جنتی فرقہ اہل سنت لکھا ہوا ہے۔ نا سرکار مفتی صاحب، ہاں مفتی سمر عباس اتاری صاحب، یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ پبلک کو بتائیں کہ عبد القادر جیلانی نے اہل سنت والجماعت نہیں لکھا ہوا، انہوں نے لکھا ہے کہ اصحاب الحدیث اہل حدیث ہی اہل سنت والجماعت ہیں، اور آپ تو اہل حدیث نام سے چڑھتے ہیں۔ آپ کو پوری بات بتانی چاہیے تھی کہ عبد القادر جیلانی نے اہل سنت والجماعت کو جنتی فرقہ نہیں لکھا ہوا، انہوں نے لکھا ہے کہ اصحاب الحدیث اہل حدیث ہی اہل سنت والجماعت ہیں۔ تو انہوں تو مننا ہی کوئی نہیں نے، بریلوی تو ویسے اس زمانے میں آئے نہیں تھے، جس طرح کے اتاری احمد بریلوی کے زمانے میں کوئی نہیں تھے، اور قادری جو ہیں وہ جنید بغدادی کے زمانے میں کوئی نہیں تھے۔ یہ ہر بابا اپنی فرنچائز لانچ کر کے گیا نا، پہلے جنیدی تھا، پھر عبد القادر جیلانی آئے، انہوں نے کہا کہ جی میرا سلسلہ جاری کرو، میرا نام عبد القادر ہے، قادری لکھو، پھر اعلیٰ حضرت آئے، رضوی ڈال دیا، پھر ہمارے باپا جانی آئے، انہوں نے اتاری ڈال دیا۔ تو یہ آپ نے پوری بات بتانی ہے، اور اس سے اگلی بات مفتی صاحب یہ بھی بتانی ہے کہ انہوں نے حنفیوں کو جہنمی فرقہ لکھا ہے غنیۃ الطالبین میں، یہ پوری بات بتانی ہے آپ نے۔ اور اسماء و صفات کے مسئلے میں لکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی جو اسماء و صفات ہیں اس کے اعتبار سے یہ اس کیٹیگری میں فال کرتے ہیں جو جہمیہ کی کیٹیگری ہے۔ پلس انہوں نے غنیۃ الطالبین کے اندر ایمان کے کم زیادہ ہونے کے اعتبار سے بھی حنفیوں کو کرٹیسائز کیا ہوا ہے کہ ان کا عقیدہ جو ہے وہ ہٹا ہوا ہے راہ حق سے۔ لہٰذا میں آپ کو بتاؤں، آپ کے اعمال بھی عبد القادر جیلانی والے نہیں ہیں، آپ کے عقیدے بھی عبد القادر جیلانی والے نہیں ہیں، اور یہ پبلک کو دھوکہ دینا بند کریں کہ چاروں اماموں کے عقیدے ایک تھے، فقہ میں اختلاف تھا۔ نہیں، چاروں اماموں کے نہیں، 3 اماموں کے عقیدے ایک تھے۔ امام حنیفہ کی طرف جو منسوب عقیدے ہیں، چلے ہم ان کو بینیفٹ آف ڈاؤٹ دیتے ہیں، ان عقیدوں کو باقی 3 امام گمراہی سمجھتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ امام بخاری نے امام ابو حنیفہ سے کوئی حدیث نقل نہیں کی صحیح بخاری میں۔ اور یہ نہ سمجھیے گا میں الزام لگا رہا ہوں، ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے خود اپنے لیکچر میں بیان کیا ہے کہ چونکہ امام بخاری اس عقیدے کے قائل تھے کہ ایمان کم بھی ہوتا ہے زیادہ بھی ہوتا ہے، ظاہر احادیث ہے، مسلم شریف میں واضح حدیث ہے، جب کوئی شخص جو ہے وہ بدکاری کرتا ہے تو ایمان اس سے نکل کے اوپر منڈرانا شروع کر دیتا ہے۔ قرآن پاک میں کئی آیات ہیں کہ جب آیات نازل ہوتی ہیں اہل ایمان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ حنفیوں کے نزدیک ایمان کم زیادہ نہیں ہوتا، تو اس چیز کو امام بخاری گمراہی سمجھتے تھے، اور چونکہ امام بخاری یہ سمجھتے تھے کہ اس گمراہی کے بانی جو ہیں وہ
امام ابو حنیفہ ہیں یا ان کی طرف منسوب ہے، ہم یہ کہہ لیتے ہیں، باقی ان کو پتہ ہے، لہٰذا وہ ایسے بدتی شخص سے حدیث نہیں لیتے تھے، اور یہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے ویڈیو میں ریکارڈ کروایا ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ تو نہ آپ کے عقیدے عبد القادر جیلانی والے ہیں، ویسے یہ سب کچھ ہم آپ کے لیے کہتے ہیں، ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ عبد القادر جیلانی کا عقیدہ صحیح تھا یا غلط تھا، ہمیں ان سے کیا انٹرسٹ ہے؟ ہمارے نزدیک وہ ایک عالم دین تھے جو 5ویں صدی ہجری میں پیدا ہوئے، نبی اسلام کی وفات کے 500 سال بعد دنیا میں آئے، وہ دنیا میں آتے نہ آتے اس سے دین کو کوئی فرق نہیں پڑتا، اور دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ان کے حوالے سے کوئی حدیث کی کتاب ٹرانسفر نہیں کی ہوئی ہے کہ ہم ان کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہوں، باقی جو انہوں نے خدمات کی ہیں تو وہ اور بھی علماء نے خدمات کی ہیں علمی طریقے پہ، وہ اللہ تعالیٰ سے اجر پائیں گے، باقی کوئی دین ان کے اوپر نہیں کھڑا ہوا اس حوالے سے۔ تو یہ بعض اوقات کوئی کلپ نظر سے گزرتا ہے، کیفیت طاری ہوتی ہے تو دماغ میں چیز آ جاتی ہے۔ اب یہ ساری باتیں بریلویوں نے خود پرنٹ کی ہوئی ہیں باقاعدہ، جو غنیت الطالبین کتاب ہے۔ اچھا، اس میں پھر آپ یہ چوہا چھوڑیں گے، پتہ نہیں وہ کتاب ثابت ہے کہ نہیں ثابت ہے، یہ بھی میں نے بتایا کہ آپ کے سارے بزرگ مانتے رہے ہیں۔ اگر باپا جانی مان رہے ہیں کہ وہ کتاب ہے عبد القادر جیلانی کی، اور احمد رضا بریلوی مان رہے ہیں، تو باقی کے شائن ہیں تو ٹھیک ہے، ہم تو کہتے ہیں، میں تو اس پہ بھی راضی ہوں اور خوش ہوں کہ تم کو کہ عبد القادر جیلانی نام کا بندہ بھی کوئی نہیں تھا، کتاب نہیں، میں کہنا بندے بھی فارغ کرو، ہاں ہم تو کوئی غرض ہی نہیں ہے۔ تو وہ بات ہوئی تھی کہ فیضان مدینہ میں جاب کرتا ہوں تو کیا بنے گا، یہ ساری باتیں میں نے آپ کو اس لیے نہیں کی ہے کہ فیضان مدینہ جا کے آپ یہ لیکچر دینا شروع کر دیں، تو جو جاب کل جانی تھی وہ آج ہی چلی جائے تو بات کسی طرح چلے گی، اور جاب تو رہ ہی جانا سی، شکر ہے پرچی لکھنے کا فائدہ ہوتا ہے کہ مجھے یاد رہتا ہے کہ گل کی تو ٹوری سی۔ تو کوشش کر کے دیکھ لیں، ویسے تو اس طرح کی کوشش کا نقصان ہی ہوگا، تو بہتر یہ ہے کہ آپ کوئی اور جاب تلاش کریں، آپ بھی کوئی دین کے لیے قربانی کریں، اور جب تک آپ کو کوئی اور جاب نہیں ملتی تو اس وقت ٹھیک ہے، آپ پھر تقیتاً اس وقت رفع الیدین سے اجتناب کر لیں، یہ آپ کا اور آپ کے رب کا معاملہ ہے۔ کیا گھر والوں اور بیوی سے انکم چھپائی جا سکتی ہے تاکہ کچھ پیسے سیو کیے جا سکیں؟ بالکل ضرور چھپائیں، یہ ضروری ہے، لیکن نان و نفقہ آپ نے گھر والوں کو پورا دینا ہے۔ اگر آپ کے بچے فضول خرچ ہیں، بیوی فضول خرچ ہے، تو بالکل یہ اخلاقاً آپ کی ذمہ داری ہے، کیونکہ یہ آپ ان کے ساتھ نیکی کر رہے ہیں، چھپائیں۔ بلکہ آپ کو میں شغل کی بات بتاؤں، ہمارے آفس میں ہمارے جو سیلری کے اکاؤنٹ تھے وہ عسکری بینک میں جتنے ڈیفنس کے ادارے ہیں نا تو کھولتے ہیں، تو بیچ میں نا ایک لمحہ یہ بھی آیا کہ عسکری بینک والوں نے موبائل نمبر کے اوپر جیسے ہی سیلری ٹرانسفر ہوتی تھی نا تو آٹومیٹیکلی میسج کرنا شروع کر دیا کہ اتنے پیسے آپ کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر ہو گئے ہیں۔ وہ لوگ جنہوں نے اپنی بیویوں سے تنخواہیں چھپائی ہوئی تھی نا، ان کا پروگرام تو شیر افضل مروت ہو گیا، ٹھیک ہے؟ تو باقاعدہ کئی لوگوں نے جا کے وہاں پہ جھگڑا کیا کہ جناب یہ آپ نے ہمارے ساتھ زبردستی کون سی نیکی کر دی ہے، تنخواہ ہمیں پتہ ہے آ جانی ہے اور کتنی آنی ہے، یہ آپ ہمیں موبائل کے اوپر کیوں میسج بھیج رہے ہیں؟ تو انہوں نے جا کے باقاعدہ اپنے بند کروائے۔ خیر، جن کی بیویوں کو ابھی تک نہیں پتہ چلا تھا ان کو تو چلے فائدہ ہو گیا، لیکن جن کی بیویوں کو پتہ چل گیا ان کے لیے وقتی طور پہ ایک مصیبت کھڑی ہوئی۔ ہاں، بعد کی تنخواہیں یا جو تنخواہ بڑھنے کا معاملہ ہے وہ ان سے چھپا رہے تو وہ ایک الگ بات، لیکن نان و نفقہ آپ نے پورا دینا ہے۔ حضرت ہند نے ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکایت کی حضور سے کہ یہ خرچہ پورا نہیں دیتے، تو کیا میں ان کے مال میں سے کچھ لے لیا کروں ان کی اجازت کے بغیر، چھپا کے؟ چوری کا لفظ میں نہیں بولتا، آپ لوگ 295A لگا لیں گے، چاہے آپ نہ بولیں، تو بیسیکلی تو یہی پوچھ رہی تھی۔ تو آپ علیہ السلام فرمایا کہ اتنا لے سکتی ہو جس سے تمہارا خرچے والا معاملہ ہو جائے۔ اس میں تو الفاظ ہے کہ میرا خامند بڑا کنجوس ہے، مجھے وہ ضرورت کی چیزیں بھی نہیں دیتا، جو نان و نفقہ ضروری ہے جو قرآن میں آیا ہے۔ تو یہ آپ کا حق ہے جی، آپ چھپائیں، بالکل چھپائیں۔ ہیئر ٹرانسپلانٹ کروا سکتے ہیں یا نہیں؟ ضرور کروائیں۔ طارق جمیل صاحب نے کروایا 70+ میں، اور وہ کہتے ہیں کہ میری بیوی کی ڈیمانڈ ہے، تو آپ کی بیوی اگر ڈیمانڈ کرتی ہے تو ضرور کروائیں۔ ٹرانسپلانٹ زیادہ اچھی چیز ہے ویگ کی نسبت۔ اس میں پھر اور کی باتیں ہیں، لوگ پوچھنا شروع کر دیتے ہیں جی غسل کے لیے اتارے نہ اتارے، ہم اس کے سمیت ہی غسل کریں۔ ہیئر ٹرانسپلانٹ میں آپ اپنے ہی بال لگوا رہے ہیں اور اس مصیبت سے بھی آپ کی جان چھوٹ جائے گی۔ اب تو یہ سستا ہو چکا ہے، یہ ضرور کروائیں۔
میری اس کے اوپر تفصیلاً ویڈیو ریکارڈ ہے. ہیئر ٹرانسپلانٹ لکھیں, مولانا طارق جمیل لکھیں تو ساری احادیث کھل جائیں گی. آج میں اس تفصیل میں نہیں جاتا. اگر امام سے پہلی رکعت میں کوئی بھول ہو جائے جس کی وجہ سے آخر میں سجدہ سہو کرنا پڑے اور میں نماز میں دوسری یا تیسری رکعت میں شامل ہوا تو کیا امام کے ساتھ مجھ پر بھی سجدہ سہو کرنا لازم ہوگا؟ سجدہ سہو آپ پر لازم ہے یا نہیں ہے, لیکن آپ پر یہ لازم ہے کہ جب تک امام کی نماز مکمل نہیں ہوتی آپ اپنی چھوٹی بھی رکھتے نہیں پڑھ سکتے, کیونکہ امام نماز مکمل کرے گا تو آپ نے کھڑے ہونا ہے. سجدہ سہو امام کرے گا تو فائنل سلام پھیرے گا. سجدہ سہو سے پہلے اگر وہ سلام پھیرتا ہے ایک طرف, جس طرح کے حنفی کرتے ہیں, یہ بھی تابعین سے ثابت ہے, دو طرف سلام پھیر کر سجدہ سہو کرنا بخاری مسلم میں ثابت ہے, وہ بھی آپ کر سکتے ہیں. جب تک امام فائنل سلام نہیں پھیرتا اس وقت تک امام کی اپنی نماز مکمل نہیں ہے, تو آپ نے تو امام کی اقتدا کرنے کے بعد جب وہ سلام پھیرے گا تو اپنی رکعت کے لیے کھڑے ہونا ہے. لہذا یہ جو آپ نے دور کی کوڑی لانے کی کوشش کی ہے تو وہ آپ کا پروگرام نہیں چل سکے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب امام کی اپنی نماز مکمل نہیں ہوئی ہے اور آپ نے امام کے فائنل سلام کے بعد ہی اپنی رکعتیں پوری کرنی ہوتی ہیں, تو فائنل سلام تو اس کا آیا نہیں ہے جب تک وہ سجدہ سہو نہیں کرے گا. لہذا سجدہ سہو آپ کے اوپر آٹومیٹکلی ضروری ہو گیا, وہ آپ نے کرنا ہے. بدعت کی تعریف کیا ہے, اس کے اوپر میں آج تفصیلاً بول چکا ہوں, اس لیے دوبارہ سے اس سوال کو انٹرٹین کرنے کی ضرورت نہیں. الگ سے میری ویڈیو ریکارڈ ہے, اچھی بدعت بری بدعت لکھیں, تفصیلاً ویڈیو ریکارڈ ہے. مسجد کو جو گھر دیا جاتا ہے کسی کے بھی ذریعے, وہ گھر دوسرا بندہ خرید سکتا ہے اگر تو وصیت کرنے والے نے یہ کہا کہ اس گھر کی آمدن مسجد پہ لگائی جائے گی, یا یہ گھر وقف ہے مسجد کے امام کے لیے اور کسی کام میں یہ استعمال نہیں ہو سکتا, اور مسجد کو اس کے بیچنے کی بھی اجازت نہیں ہے. اگر اس طرح کی قدغن لگی ہوئی ہے تو پھر اس کو نہ بیچا جا سکتا ہے نہ خریدا جا سکتا ہے. اور اگر اس نے اس کو ایسٹ کے طور پہ مسجد کو دیا کہ جی یہ میرا مکان آپ رکھ لیں, آپ جس طرح بھی اس کو استعمال کریں, اور اس نے قدغن نہیں لگائی کہ بیچ نہیں سکتے, یہ نہیں کر سکتے, تو پھر آپ بیچ لیں. لیکن عموماً جو گھر وقف کیے جاتے ہیں نا, وہ اسی طرح وقف ہوتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں صدقہ جاریہ بنے. یہ نہیں ہے کہ بیچ کے مولوی جیب میں ڈال کے تو بھاگ جائے, یا پھر وہ گھر مسجد کے ساتھ ہوتا ہے, مسجد کی توسیع کے لیے وقف کیا جاتا ہے, تو ظاہر ہے اس کو تو آپ نہیں بیچ سکتے. ہاں یہ چیز ہو سکتی ہے کہ اگر انہوں نے کوئی ایسی قدغن نہیں لگائی ہوئی ہے اور آپ اس گھر کو بیچ کر دوسری طرف کی جو کوئی زمین ہے وہ خریدنا چاہتے ہیں ایکویلنٹ اسی کے پیسوں سے, تو وہ آپ کر لیں. لیکن یہ بھی اس صورت میں ہوگا کہ اس طرح کی کوئی پابندی اس نے نہ لگائی ہوئی ہو, کیونکہ یہ حقوق العباد کا معاملہ ہے نا, حقوق اللہ کا معاملہ نہیں ہے, حقوق العباد کا معاملہ ہے. جب شرط لگ جائے گی تو اس کو فالو کرنا ضروری ہے. اگر وہ بندہ زندہ ہے تو اسے اجازت لے لیں, اسے بتائیں. اگر لڑکیوں کے چہرے پر لمبے بال ہوں جو واضح نظر آتے ہوں تو لیزر سے ختم کروا سکتے ہیں؟ جی, جس طریقے سے مرضی ختم کروائیں, ختم کروانا ضروری ہے, یہ فطرت ہے. کیونکہ مرد کی فطرت میں داڑھی ہے, عورت کی فطرت میں داڑھی نہیں ہے. لہٰذا عورت کے مونچھ کے بال نکلیں, داڑھی کے بال نکلیں تو ریموو کرنا فطرت ہے, کروانا ضروری ہے. آج میں اس ٹاپک پہ پہلے بھی بول چکا ہوں. نماز جنازہ میں کون سی دعائیں مانگنی چاہیے؟ ایک تو مشہور دعا ہے جو جامع ترمذی میں ہے, میرا خیال ہے وہ پرفیکٹ دعا ہے, اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا, یہ والی دعا. اس کے علاوہ بھی صحیح مسلم میں کچھ دعائیں آئی ہیں. آپ ہماری ویب سائٹ ahlsunnatpak.com پہ جائیں, وہاں نماز جنازہ کا طریقہ, وہ ساری دعائیں آپ کو مل جائیں گی. نماز کے دوران اگر کوئی پاؤں سے پاؤں اور کندھے سے کندھا نہ ملائے تو کیا کریں؟ صبر کریں, زبردستی پاؤں ملانے کی کوشش نہ کریں. یہ نہ ہو کہ نماز توڑ کر آپ کی وہ ٹانگیں توڑ دے, یہ بھی چانسز ہوتے ہیں. تو زبردستی جوڑنے کی کوشش نہ کریں. یہ لوگ الرجک ہوتے ہیں, ان بیچاروں نے نہ بخاری شریف پڑھی نہ ان کے بزرگوں نے پڑھی. صحیح بخاری میں 725 نمبر حدیث میں الفاظ ہیں یلزقو کے, کہ پاؤں سے پاؤں جڑ جاتا, ملاب کا لفظ ہے. یہ کہتے ہیں نہیں سید کا ذکر ہے, نہیں, یلزقو کا ترجمہ سید نہیں ہے, الحاق ہونا ہے, ملتا تھا, پاؤں سے پاؤں ملانا ہے. لیکن وہ بعض غالی قسم کے اہل حدیثوں والا نہیں ملانا کہ جب آپ سلام پھیر کر فارغ ہوں تو آپ کا پاؤں درد کرنا شروع کر دے. وہ جتنے زور سے ملاتے ہیں وہ پورا زور لگاتے ہیں کہ اس کا پاؤں درد کرنا شروع کر دے. جسٹ آپ نے ٹچ کرنا ہے.
ابو داؤد میں تو حدیث ہے کہ سجدے میں اپنے بھائی کے لیے نرم ہو جاؤ، حالانکہ سجدے میں آپ نے کونی ایسے کر کے رکھنی ہے پھیلا کے سب کچھ، لیکن حضور نے کہا نرم ہو جاؤ کہ ساتھی کو تکلیف نہ ہو۔ جو نبی آپ کو سجدے میں نرم ہونے کے لیے کہہ رہے ہیں وہ اجازت دیں گے کہ آپ لوگوں کے پاؤں پہ پاؤں ماریں اور ان کو تکلیف میں مبتلا کریں؟ مجھے یاد آ گیا 2008 میں اعتکاف بیٹھا ہوا تھا، میرا خیال ہے یہ میرا آخری اعتکاف تھا 2008 کا۔ ایک مسجد تھی اہل حدیث کی، قبا مسجد، اسلام آباد میں I8 میں، ان دنوں جماعت الدعوہ کے انڈر تھی وہ۔ تو وہاں پر ہم نماز اعتکاف بیٹھے ہوئے تھے، تو ایک بابا جی بیچارے اعتکاف بیٹھ گئے، پہلی صف میں نماز پڑھی، کوئی اسٹرانچ قسم کا اہل حدیث، کوئی نیا 2008 ماڈل قسم کا اہل حدیث کھڑا ہوا تھا ان کے ساتھ، جوان لڑکا تھا، اچھا صحت مند تھا، اس نے جناب فل پریس کر کے رکھا نماز میں، اور آپ اندازہ کریں کہ 4 رکعتیں بابا جی کی کیسے گزری ہوں گی۔ تو سلام پھیر کے ہم نے تو سنت اذکار شروع کیے، تو بابا جی کی چیخ بلند ہوئی، انہوں نے کہا تیری ساری نماز پیریں وڑ گئی ہے، تو میں نے جو کر دیتا ہے۔ اور یہ حقیقت بات ہے، نئے بندے کا پاؤں درد کرنا شروع کرتا ہے، صرف ٹچ کرنا ہے، کندھے سے کندھا ٹچ کرنا ہے، پاؤں سے پاؤں ٹچ کرنا ہے۔ اگر کوئی نہیں کرتا تو ترغیب دلائیں، اگر اس کے باوجود نہیں کرتا تو زبردستی کرنے کی ضرورت نہیں، آپ کی نماز ہو جائے گی۔ کیا رمضان کے فرض روزے چھوڑ سکتے ہیں اگر امتحانات چل رہے ہوں؟ آپ فرض روزے چھوڑنے کی بجائے نا دن کو پڑھنا چھوڑ دیں۔ ویسے بھی آج کل تو مسلمان سارے کام رات کو ہی کرتے ہیں، سب لوگ رات کو ہی جاگتے ہیں، دن کے وقت تو نمازیں آتی ہیں اور ان کے معاملات ہوتے ہیں، زیادہ تر تو سو جاتے ہیں، اور رات کو وہ کہتے ہیں جی عشاء کے بعد ایک لمبا پیریڈ فجر تک اویلیبل ہوتا ہے، کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہے، تسلی سے بیٹھ کے پڑھائی کرتے ہیں۔ اور آج کل تو سارے کر رہے ہیں۔ میں 1995 میں انجینئرنگ یونیورسٹی میں پڑھتا تھا، یعنی آج سے 31 سال پہلے، اس زمانے میں بھی ہم رات کو ہی پڑھا کرتے تھے۔ دن کے وقت تو کافی اور مصروفیات آ جاتی ہیں، ایک تو نمازیں پے در پہ آتی ہیں، پھر کھانے کی مصروفیات اور گپ شپ، لیکن رات کو آپ کے پاس کھلا ٹائم ہوتا ہے، آپ کو کوئی تنگ بھی نہیں کرتا، تو آپ رات کے وقت تیاری کریں تو انشاءاللہ تعالی روزے رکھنے آسان ہو جائیں گے۔ رہا اگر آپ کا امتحان دن کے وقت آئے تو 3 گھنٹے کے لیے آئے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یہ تو نہیں کہ پورا دن آپ بیٹھ کے وہاں پہ کوئی ورزش کر رہے ہیں، 3 گھنٹے کا آپ امتحان دے سکتے ہیں۔ تو رمضان کے روزے فرض ہیں، وہ آپ نہیں چھوڑ سکتے۔ میں مزدوری کرتا ہوں، تھکاوٹ کی وجہ سے نماز کے صرف فرض ہی پڑھتا ہوں، کیا میں گناہ گار تو نہیں؟ کوئی گناہ گار نہیں۔ کیا صرف فرض نماز پڑھ لینا ہی کافی ہے؟ میں نے بخاری مسلم سے ثابت کی ہے، پڑھ لینا کافی ہے، باقی تفصیلات اس میں بتائی ہیں۔ تصوف صوفیزم کیا ہے اور ہم اسے اچھے طریقے سے کیسے اپنا سکتے ہیں اور اپنی زندگیوں کو کیسے بدل سکتے ہیں؟ جی بچ کے رہیں۔ ہاں، آپ کو اللہ تعالیٰ صوفیزم چاہے پرانا تھا چاہے نیا تھا، اس کے شر سے بچائے۔ چند ایک پازیٹیو چیزیں دیکھ کر آپ اس کو اڈاپٹ نہ کریں جو کہ آلریڈی قرآن و سنت میں موجود ہے۔ یعنی تصوف کا جو زہد والا ایلیمنٹ ہے بہت اچھا ہے، لیکن اس وقت تو وہ ہے ہی نہیں ہے۔ سب سے زیادہ عیاش جو ہیں یہ پیر فقیر ہیں، چندوں کے اوپر یہ پل رہے ہیں۔ پرانوں میں بھی اکثر جو ہیں وہ حرام خور ہی تھے، چند ایک کے سوا، لہذا ایک ان کے پاس خیر تھی، وہ بھی اللہ نے ان سے چھین لی ہے۔ باقی آپ کو پتہ ہے نمازیں تو یہ پڑھتے کوئی نہیں ہے، داڑھی بھی زیادہ تر تو داڑھی منڈے ہیں جنہوں نے رکھی بھی ہوئی ہیں، کتنی فیشنی قسم کی داڑھی ہیں، پگڑی پہننا بھی چھوڑ گئے ہیں، تو وہ تو خود اب تصوف کے ماننے والے ان کے اوپر کرٹیسزم کرتے ہیں۔ تو آپ زہد کو اڈاپٹ کریں۔ کتاب الزہد چیپٹر ہے صحیح مسلم میں، جس میں دنیا سے بے رغبتی دلانے والی احادیث ہیں، اور کتاب الرقاق دل میں رقت نرمی پیدا کرنے والی حدیث ہے، یہ چیپٹر ہے صحیح بخاری میں، یہ پڑھیں۔ اور سب سے بڑھ کر قرآن پڑھیں۔ قرآن کا جو مین ٹاپک ہے وہ دنیا پرستی کی مذمت ہے۔ یہ ساری حدیثیں ایک جگہ پہ مشکات المصابیح کی 3 جلد میں کتاب الرقاق چیپٹر میں جمع ہے، جس میں نبی السلام کی وہ حدیث ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا اے اللہ محمد اور آل محمد کو بس اتنا ہی رزق دینا کہ ان کی روح اور جسم کا رشتہ برقرار رہے، یعنی حسب ضرورت۔ اس کے اوپر تو تصوف کے لوگ کوئی عمل نہیں کر رہے، سب سے زیادہ عیاش ہی ہیں، سب سے مہنگی گاڑیاں ان کے پاس ہوتی ہیں، اس سے بڑھ کر لوگوں کے چندوں کے اوپر یہ چل رہے ہیں، تو یہ تو کوئی نہیں انہوں نے اڈاپٹ کیا۔ تو اس قسم کی دل کو نرم کرنے والی روایتیں وہ آپ پڑھیں، قرآن پاک کی آیات موجود ہیں۔
کیا نکاح کے موقع پر عورت اور مرد کی طرف سے ان کے وکیل ایجاب و قبول کر سکتے ہیں اگر وہ موقع پر موجود نہ ہو؟ تو اتنی کون سی آگ لگی ہوئی ہے، ایک کو تو موجود ہونا چاہیے جی۔ ایجاب و قبول کے معاملے کے لیے مرد کا آنا تو بھائی ضروری ہے، جس کا اپنا نکاح ہو رہا ہے اگر وہ اویلیبل ہی نہیں ہے اور ساری چیزیں وکلاء کے اوپر ڈالنی ہے، تو یہ آپ کسی مفتی سے ہی مسئلہ پوچھیں، بھائی ہم تو اس کو بالکل درست نہیں سمجھتے، یہ تو تماشا لگانے والی بات ہے۔ ہاں، عورت کی طرف سے وکیل ہونا وہ بات درست ہے۔ کیا نمازی کے سامنے کوئی چیز جیسا کہ کرسی رکھنا جائز ہے تاکہ کوئی ان کے سامنے سے گزر نہ سکے؟ جائز نہیں، ضروری ہے ایسی جگہ پہ جہاں پر لوگوں کی گزرگاہ ہو۔ ویسے جو بعض سلفی اسکالرز نے غلو کیا ہے کہ سترہ فرض ہے ہر نماز کے لیے، وہ بالکل باطل ہے۔ صرف اس جگہ پہ جہاں پر گزرگاہ ہو، مقتدی کے آگے سترہ ہونا ضروری ہے جب وہ الگ سے نماز پڑھ رہا ہے۔ البتہ جب وہ امام کے پیچھے ہے تو وہ امام کا سترہ مقتدی کے لیے کافی ہوگا۔ سترے کے اوپر میری تفصیلاً ویڈیوز ریکارڈ ہے۔ کرسی بھی رکھ سکتے ہیں، کوئی سترہ بھی رکھ سکتے ہیں، لیکن اس کی ہائٹ جو ہے وہ 1 ہاتھ ہونی چاہیے، اونٹ کی پالان جتنی، یعنی 1.5 فٹ، اور موٹائی کم از کم 1 انگلی کے برابر۔ یہ بخاری مسلم میں سترے کی جو میئرمنٹ ہے وہ آئی ہے۔ تو کرسی ظاہر ہے وہ بالکل درست ہے، وہ آپ رکھ سکتے ہیں، اور پھر اس کے بعد اس کی دوسری طرف سے گزرا جا سکتا ہے۔ کیا سورۃ الرحمن کو سننے سے بیماری ٹھیک ہو جاتی ہے؟ اگر کسی کا کوئی تجربہ ہے، روحانی ایکسپیرینس اس حوالے سے، تو ٹھیک ہے، آپ کرتے رہیں۔ مسلم شریف میں تو اس سے بھی اگلی بات ہے کہ اپنے زمانے جہالیت کے دم مجھ پر پیش کرو، اگر ان میں شرکی الفاظ نہیں تو ان کو کرتے رہو۔ تو اگر کسی نے اپنے ایکسپیرینس سے کوئی چیز حاصل کر لی ہے اس طرح کی کہ اسے لگتا ہے کہ اس سے فائدہ ہوتا ہے، تو ضرور کریں۔ رہا قرآن و سنت میں اس طرح کی کوئی بات رپورٹ ہونا تو ہمارے علم میں نہیں ہے۔ سنت موقدہ کون سی ہیں؟ 12 رکعتیں تو مشہور ہیں، 2 فجر سے پہلے، صحیح مسلم میں یہ رپورٹ ہوئی ہیں۔ بخاری میں ذکر ہے، لیکن مسلم شریف میں ساتھ آیا کہ جو ان کو پڑھے گا اللہ تعالیٰ جنت میں ایک محل عطا فرمائے گا اس کو۔ 2 فجر سے پہلے، 4 ظہر سے پہلے، 2 ظہر کے بعد، اور 2 مغرب کے بعد، 2 عشاء کے بعد، یہ ہوگی ٹوٹل 12 رکعتیں۔ پلس جو وطر کی نماز ہے وہ بھی سنت موقدہ ہے۔ وہ مولا علی نے کہا یہ سنت ہے لیکن اس کو مت چھوڑو، جامع ترمذی میں اور سنن دارمی میں۔ سنت موقدہ میں سب سے تاکیدی چیز ہے وطر، پہلے نمبر پہ۔ دوسرے نمبر پہ فجر کی 2 سنتیں۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے، سیدہ عائشہ کہتی ہیں نبی علیہ السلام اپنی نفلی نمازوں میں سب سے زیادہ اہتمام فجر کی 2 رکعتوں کا کرتے تھے۔ یعنی اما عائشہ اس کو بھی نفل کہہ رہی ہیں، نفل اضافی نماز۔ یہ کہتے ہیں کہ جی وہ پتہ نہیں اتنی امپورٹنٹ ہے کہ فرض بھی ہو رہے ہو تو پیچھے پڑھتے رہو، اور صحیح مسلم میں حدیث ہے جب فرض کے لیے اقامت ہو جائے تو کوئی نماز درست نہیں ہے، تو آپ فرض کے بعد بے شک پڑھ لیں۔ بہرحال یہ 12 رکعتیں ہیں۔ کیا ہم دعا کرتے وقت اللہ سے 1 لاکھ نیکیاں مانگ سکتے ہیں، اور کیا وہ ہمیں مل جائیں گی؟ آپ دعا میں وہ کلمات کہیں جس کے ذریعے آپ کو لاکھوں نیکیاں مل جائیں گی۔ جی ہم آپ کو وہ کلمات بتا دیتے ہیں، صحیح مسلم میں رپورٹ ہوئے ہیں۔ سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ۔ یہ کلمات آپ نے 3 دفعہ پڑھنے ہیں، اور نبی اسلام نے اپنی بیوی جویریہ سلام اللہ علیہا سے کہا تھا کہ تم صبح سے لے کر سورج کے بلند ہونے تک اتنی دیر مصلی پر بیٹھ کے عبادت کر رہی ہو، اور میں نے ابھی گھر آ کر 4 کلمات 3 دفعہ پڑھے ہیں، مجھے تم سے زیادہ ثواب مل گیا۔ وہ 4 کلمات کون سے ہیں؟ سبحان اللہ وبحمدہ، اس کے ساتھ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ۔ یہ 4 کلمات ہو گئے سبحان اللہ وبحمدہ کے ساتھ، ان کو آپ نے 3 دفعہ پڑھنا ہے تو آپ مل جائے گا۔ باقی یہ تو صرف نیکیاں مانگنے سے نہیں، اللہ تو کہہ رہے ہیں نیکیاں کرو اور آپ اللہ سے کہہ رہے ہیں نیکیاں دو، تو یہ تو میتھمیٹیکلی ایک ایرر ہے اس کوشچن کے اندر۔ اسی طریقے سے ایسی دعا مانگنا جو محال ہے اللہ تعالیٰ کے قانون قدرت میں، وہ بھی غلط ہے۔ مثلاً کوئی شخص کہے کہ اللہ میرے گھر کو سونے کا بنا دے، محال ہے، اللہ کے لیے ناممکن نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں اسے محال رکھا ہوا ہے۔ یا اللہ تعالیٰ بغیر پانی کے میری پیاس بجھا دے، ایسا نہیں ہوگا۔ یا بغیر کچھ کھائے میرے جسم کی نیڈز پوری ہو جائے، یہ محال ہے۔ یہ تمام چیزیں خلاف شرع ہیں، اس طرح کی دعائیں بھی کرنا، اور یہ خام کا اپنے ٹائم کا ضیاع ہے۔ اگر اس طرح کی کوئی دعا ہوتی تو نبی الاسلام امت کو تعلیم فرماتے۔ نماز عصر کا وقت کون سا ہے؟
جو اہل حدیث کا وقت ہے، اور آپ کے کلاکس کے اندر سافٹ ویئرز میں جو امام شافعی کا وقت لکھا ہوتا ہے، یہ بیسٹ وقت ہے۔ بخاری مسلم میں واضح موجود ہے کہ جب ہم عصر کی نماز پڑھ کر فارغ ہوتے تو سورج کافی بلند ہوتا تھا۔ پھر باقاعدہ صحابی نے بتایا کہ کتنا بلند ہوتا تھا، وہ کہتے ہیں کہ جی اگر ایک اونٹ نہر کیا جائے، اس کی کھال اتاری جائے، اس کے گوشت کے ٹکڑے کیے جائیں، اس کے بعد اسے ہنڈیا میں پکایا جائے، اس کے بعد کھا لیا جائے، تو بھی سورج کافی بلند ہوتا تھا۔ تو ظاہر ہے کہ حنفی تو یہ نہیں کر سکتے۔ حنفی 6 بجے عصر پڑھتے ہیں اور 7:05 کے اوپر مغرب کی اذانیں ہو رہی ہوتی ہیں۔ اس میں تو ایک مرغی کے ساتھ بھی یہ کچھ نہیں ہو سکتا، اونٹ کے ساتھ تو ہونا بڑی دور کی بات ہے۔ اب چونکہ یہ حدیث واضح طور پر حنفیوں کے خلاف تھی، تو ہمارے جو استاد ہیں غلام سعود سعیدی صاحب، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے، شرح صحیح مسلم لکھی، جن کے بارے میں اگلے دن ہمارے جو مفتی منیب الرحمان صاحب کہہ رہے تھے کہ میرے مدرسے کے شیخ الحدیث کے اوپر 260 PhD کے مقالے لکھے گئے ہیں، جو ان کی علمی خدمات ہیں ان کے اوپر۔ غلام سعود سعیدی صاحب، وہ چھوٹی سی خدمت ہم پیش کر رہے ہیں، کئی خدمات سے تو ہم بھی متاثر ہیں، یعنی پہلا بندہ جس نے میرا دماغ کھولا وہ وہی تھے۔ میں ان کو آج بھی اپنا استاد مانتا ہوں، ان کے لیے دعائیں کرتا ہوں۔ بہرحال یہ مسئلہ ان کو ہضم نہیں ہوا، تو ان کو پتا تھا کہ مسلم شریف میں جب یہ حدیث آئی تو عصر کا ٹائم جو ہے وہ اہل حدیث والا نکل رہا تھا، حنفیوں والا تو نہیں نکل رہا تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ ایک سے زیادہ ماہر قصاب ایک اونٹ کو قربان کرتے ہوں۔ اس میں تو انہوں نے کسی واقعے کا ذکر نہیں کیا کہ ایسا کیا جائے یا اس میں یہ طریقہ ہے، اور پھر وہ جلدی جلدی اس کو بناتے ہوں اور یہ کر لیں۔ جناب آپ ایک سے زیادہ ماہر قصاب بھی لگا لیں، تب بھی آپ نے جو ٹائم دیا ہوا ہے 1.25 گھنٹہ، اس کے اندر اونٹ کو نہر کر کے، اس کی کھال اتار کر، اس کے گوشت کے ٹکڑے بنا کر اس کو پکانا ہے۔ پکانے کے لیے تو ایک سے زیادہ ماہر کوئی آپ نے باورچی استعمال تو نہیں کرنے، وہ چولہے نے تو اپنا ٹائم ہی لینا ہے نا، اور اس کے بعد کھانا بھی ہے۔ ہاں اس میں ہو سکتا ہے آپ کے پاس ماہر لوگ موجود ہوں جو کھانے میں ایکسپرٹ ہوں، کہ بڑی جلدی کھا لیتے ہوں، وہ آپ کو مل سکتے ہیں، لیکن ہر جگہ مہارت آپ کی کام نہیں آئے گی، کسائی کی حد تک آ جائے گی، لیکن کھال اتارنا ایک اچھا خاصا عمل ہے، پھر گوشت کے ٹکڑے کرنا ہے، پھر اس کو پکانا ہے۔ لہذا بہتر یہ کہ آپ اس کو مان لیں۔ اور مسلم شریف میں حدیث ہے کہ منافق کی نشانی ہے کہ سورج کے زرد ہونے کا انتظار کرتا ہے، وہ عصر کی نماز پڑھتا ہے جس طرح مرغ ٹھونگے مار کر فارغ ہوتا ہے۔ اور میں نے خود یہ دیکھا ہے، میں رائے ونڈ میں گیا 2007-08 کی بات ہے، تو وہاں میں نے دیکھا کہ ان دنوں 7 بجے مغرب ہو رہی تھی، تو عصر کی نماز 6 بجے انہوں نے پڑھائی۔ میں نے کہا یار اتنا لیٹ کرتے ہیں، باقی جگہوں پہ پھر بھی کوئی 5:30، لیکن وہاں انہوں نے اتنی لیٹ کی ہوئی کہ جس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور اس میں کوئی عوام کو سہولت دینے والی بات بھی نہیں ہے، اس کو یعنی ایک کنڈیم کیا گیا۔ ہاں فجر میں مانتا ہوں کہ اگر کسی نے ڈیلے کرنی ہے تو بے شک کر لے۔ صحابہ کرام کے 2 گروہ تھے، فجر کے حوالے سے ملتا ہے کہ کچھ اصحاب تھے جو بالکل اندھیرے میں نماز پڑھنے کے قائل تھے اور کچھ روشنی میں۔ وہاں پہ اگر جس ٹائم پہ حنفی نماز پڑھاتے ہیں وہ آپ کریں تو وہ بھی صحابہ سے ثابت ہے، لیکن یہ عصر کے وقت والا جو معاملہ ہے اس میں تو وعیدیں موجود ہیں، اس لیے اس معاملے میں احتیاط کرنی چاہیے۔ کیا لڑکی کے لیے پائلٹ بننا حلال ہے اگر وہ حجاب کے تقاضے پورے کر لے؟ حجاب تو ایک فیکٹر ہے نا جی، مرد و عورت کا اختلاط، یہ ساری چیزیں پھر اس میں دیکھی جائیں گی۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جن پروفیشنز میں لڑکیوں کے سوا چارہ کوئی نہیں ہے، وہاں تو لڑکیوں کو زبردستی گورنمنٹ کو چاہیے کہ مواقع فراہم کرے اور ان کو پروموٹ کرے فنڈز دے کر، جس طرح کی گائنی کی فیلڈ ہے، میڈیکل کی فیلڈ ہے، اس میں عورتیں آئیں۔ باقی جو اس طرح کی فیلڈز ہیں جن میں مرد اویلیبل ہیں اور وہ کام کر سکتے ہیں، یعنی اگر آپ مجھے کہیں کہ پائلٹس کے علاج کے لیے لیڈی ڈاکٹر چاہیے، نرسز چاہیے عورتیں، تو بالکل ٹھیک ہے، وہ تو بخاری مسلم میں آیا ہے کہ عورتیں مرہم پٹی کرتی تھی غزوہ احد کے موقع پر مسلمان مردوں کی، وہ تو درست ہے، تو یہاں پہ کوئی ضرورت نہیں بنتی۔ باقی حرام کا فتویٰ تو ہم نہیں دیں گے، اگر وہ اہتمام کر سکتی ہیں، اللہ تعالیٰ کو جسٹیفائی کر سکتی ہیں تو ضرور کریں۔ کیا برزخی زندگی میں شعور اور احساس اسی دنیاوی زندگی جیسا ہوگا یا کوئی خواب ہوگا؟ میرے بھائی یہ وہاں جا کے میں آپ کو بتا سکتا ہوں، لیکن وہاں جا کے تو آپ مجھ سے رابطہ نہیں کر سکتے، تو اس دنیا کا
کانسیپٹ ہمیں تو نہیں ہے. البتہ جنت کی جو زندگی ہے اس کا احساس یہی ہوگا جو دنیا میں ہے. وہ تو قرآن میں رپورٹ ہوا ہے کہ جنتی باقاعدہ ڈسکشن کریں گے کہ دنیا میں اس طرح میرا ایک دوست تھا, یہ کہتا تھا, وہ ساری چیزیں تھی. برزخ کا معاملہ واللہ عالم. عمرہ میں طواف کے وقت عورت چہرہ کھلا رکھے گی یا صفا مروہ میں بھی چہرہ کھلا رکھے گی؟ جب تک وہ احرام کی پابندیوں میں ہے تو بخاری مسلم میں آیا وہ اپنا چہرہ کھلا رکھے گی احرام کی پابندیوں میں. عام جو طواف ہے اس میں احرام نہیں ہوتا, وہ نارمل کپڑوں میں ہوتا ہے. اس میں مردوں نے بھی عام کپڑے پہننے ہیں, عورت بھی برقعے میں کرے, حجاب کرے. یہ صرف احرام کی پابندی ہے. تو وہ احرام جب تک کھول نہیں لیتی, یعنی وہ سارا عمل نہیں کر لیتی, صفا مروہ کی صحیح بھی اس میں شامل ہے. ظاہر عام طواف میں تو صفا مروہ کی صحیح آتی بھی نہیں ہے, یہ احرام والے ہی طواف کے ساتھ اٹیچ ہے عمرے میں. میں فتنوں سے بچنے کے لیے صرف گھر پر نماز کے دوران رفع الیدین کرتا ہوں, مسجد میں نہیں کرتا, کیا یہ عمل درست ہے؟ فتنہ کیا ہے بھائی؟ آپ اقامت کے وقت مسجد میں پہنچے, جماعت سے نماز پڑھے, تسلی سے رفع الیدین کریں, دوسرا سلام جوتیوں والی جگہ پہ پھیرے. یہ محاورتاً بات کر رہا ہوں, یعنی سلام پھیر کے گھر واپس آ جائے. نوافل یعنی سنت موقع آپ گھر پہ پڑھیں. تکلیف اس وقت مولوی کو اور مسجد کمیٹی کو ہوتی ہے جب وہاں آپ یوں سنتیں سب کے سامنے ادا کرتے ہیں اور لوگ آپ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. جماعت میں تو کوئی نہیں دیکھ رہا ہوتا. ان کو یہ خطرہ ہوتا ہے کہ اس کو دیکھ کر اور لوگ نہ رفع الیدین شروع کر دیں. جب آپ جماعت میں کر رہے ہوتے ہیں تو کوئی آپ کو دیکھ بھی نہیں رہا ہوتا. ایون آپ کے ساتھ والا جو بندہ ہے اگر وہ بھی آپ سے کہتا ہے رفع الیدین کیوں کیا ہے, تو آپ نے اس طرف تو جانا ہی نہیں ہے. آپ نے مولویوں والا حملہ کرنا ہے جوابی. آپ نے کہنا تو اپنی نماز پڑھ رہا ہے, میری بھی دیکھ رہے ہیں. اس کو رفع الیدین تو چھوڑ دو, مجھے بتاؤ کہ تم میری نماز کو کیوں دیکھ رہے ہو؟ میں نے تو نہیں دیکھا کہ تم نے تشہد پڑھا ہے کہ نہیں پڑھا, تمہیں سورہ فاتحہ آتی ہی نہیں آتی, تم میری نماز کے پیچھے کیوں پڑھے ہو؟ تم میری نماز کی طرف کیوں؟ تو بس آپ اس کی رٹ لگائیں, ببلی پا دو تھے ادھر کارج آگ لا دو, دیکھو کیسا نسدا ہو. اور پریکٹیکلی جن زمانوں میں ہم گمنام تھے تو ہم یہ حرکت کرتے تھے. مجھے یاد ہے فیض آباد اڈے پر بہت بڑی مسجد ہے دیوبندیوں کی, مماتیوں کی, اور یہ کوئی بات ہے 2008-9 کی. میں پہلی صف میں نماز پڑھ رہا ہوں, میں نے آمین اونچی کہی, اور اونچی وہ نہیں جو اہل حدیث شرارت والی اونچی کہتے ہیں. ہم تو اپنے اسٹوڈنٹس کو بھی کہتے ہیں کہ بس نارمل اونچی آپ نے کہنی ہے, اتنی اونچی نہیں کہ امام کی قراءت سے بھی اونچی ہو جائے, بالکل نارمل تھی. آمین. سلام پھیرتے ہی وہ جناب سیدھا میری طرف متوجہ ہوا. اس نے کہا یہ تو دعا ہے, اور دعا جو ہے وہ خشوع و خضوع سے آہستہ آواز میں ہونی چاہیے, آپ نے اونچی آمین کیوں کہی؟ اب کوئی اور ہوتا تو دب جاتا. میں وہاں کھڑا ہو گیا, میں نے کہا جس طرف منہ کر کے تم نماز پڑھ رہے ہو نا قبلہ شریف کی طرف, وہاں جو امام کھڑا ہوا ہے وہ بھی اونچی آمین کہتا ہے. کہتا جی اس کو چھوڑے. میں نے کہا اس کو کیوں چھوڑے؟ چندے تو تم لوگ ان سے لیتے ہو. تمہاری یہ مسجد بھی, باقی مسجدیں بھی دیوبندیوں اور اہل حدیثوں کی اکثر ان کے چندوں کے اوپر ہے, تو ان کی جا کے آمین بند کرواؤ. جس دن تم نے ان کی آمین بند کروائی نا, پھر مجھ سے بات کرنا. تو میں نے اس کو بجائے یہ کہنے کے جامعہ ترمذی میں امام ترمذی نے آہستہ آمین والی روایتیں بھی لکھی ہیں, اونچی والی بھی لکھی ہیں, اور پھر لکھا ہے کہ اونچی والی جو روایتیں ہیں یہ مضبوط ہیں اور آہستہ آمین والی کمزور ہیں. یہ تو مجھے کہنے کی ضرورت ہی نہیں پڑی. مولویوں کو آپ نے اینٹی وینم کے ذریعے ٹیکل کرنا ہے. میں نے تو اس کے گھر میں آگ لگا دی نا کہ بھی سعودیہ والوں کی بند کرا جن سے چندے لیتا ہے. بریلوی ہوتا تو وہ امام کعبہ پہ بھی لعنت کر لیتا. مجھے پتا تھا اگر بریلوی امام ہوتا تو میں نے اس کے لیے کوئی اور پھکی رکھنی تھی. اس کے لیے میں نے عبد القادر جیلانی رکھے ہوئے تھے. ہر بندوں کے لیے میں نے لادہ یعنی نسخہ رکھا ہوا ہے. ہر بندے کے لیے لادہ سے اینٹی وینم ہے, ہر ایک بندے کے لیے لادہ سے پانا ہے. جس کو وہ پانا فٹ ہوتا ہے نا, وہ ہم پانا اس کو فٹ کر دیتے ہیں اللہ کے فضل سے. ہاں اللہ کے فضل سے. تو یہ جو آپ کو فتنے کا ڈر ہے, یہ اس فتنے سے آپ بچ سکتے ہیں. آپ لوگوں کے سامنے نفلی نماز نہ پڑھیں, نفلی نماز گھر آگے پڑھیں. آج ہم اہل بیت سے محبت کا اظہار کیسے کر سکتے ہیں؟ آج بھی, پہلے بھی, اور قیامت تک بھی اہل بیت کی تعلیمات پر عمل کر کے. اور اہل بیت کی تعلیمات یہ ہیں کہ انہوں نے اپنے پروفٹ کو فالو کیا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ محبت کا اظہار ہے. باقی جب آپ تعلیمات پر عمل کریں گے تو جو چیز اللہ نے مشروع کر دی ہے ہمارے لیے کہ ہم نماز میں محمد اور آل محمد پر درود پڑھتے ہیں, تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے اہل البیت کا شکریہ ادا ہو رہا ہے جو انہوں نے دین کو کنٹریبیوٹ کیا. ہم دعاؤں کے ذریعے کسی کا شکریہ ادا کر سکتے ہیں نا. ظاہر ہے کہ ہم نے کسی کے احسان کا بدلہ اتارنا ہے تو اللہ تعالیٰ سے بہتر تو کوئی ہستی نہیں ہے کہ اس کے ذریعے اس پہ رحمت کروائی جائے. تو اسی لیے دعائے رحمت ہے نبی الاسلام اور ان کی آل کے لیے. باقی ان کو فالو کریں.
اگر کوئی باپ اپنی زندگی میں ہی بچوں کے نام زمین لگوا دے جبکہ بچوں کو اس کی ایسا ضرورت بھی ہو تو کیا باپ گنہگار ہوگا؟ باپ گنہگار تو نہیں ہوگا، ذلیل ہونے کے چانس زیادہ ہیں. گنہگار والی بات تو ہم بعد میں ڈسکس کرتے ہیں، کیونکہ جب ان کو دولت مل گئی تو پھر باپ کو تو وہ چھوڑ جائیں گے، یہ حقیقت بات ہے. تو بہتر یہ کہ آپ یہ کام نہ کریں، وہ کام کریں. چونکہ اس میں اختلاف ہے، ہمارا موقف تو ان لوگوں کے ساتھ ہے جو بخاری مسلم کی احادیث کی روشنی میں 1/3 سے زیادہ مال اپنی زندگی میں کسی کو دینے کے اعتبار سے قائل نہیں ہے، لیکن حنفی قائل ہے. ایک الگ سے ٹاپک ہے، میں اس کو ایڈریس نہیں کرتا. میں صرف آپ کو یہ بتاؤں گا کہ آپ نے اگر اولاد کو کوئی چیز دینی ہے تو بخاری مسلم میں ہے کہ برابر تقسیم کرنی ہے، اور کوشش کریں کہ 2/3 مال اپنے پاس رکھیں، 1/3 ان کو گفٹ کر دیں. اسی میں آپ تصرف کریں، باقی مرنے کے بعد آٹومیٹکلی ان کو مل جانا ہے. باقی وراثت کے اوپر تفصیلاً ویڈیوز ریکارڈ ہے. کسی بے نمازی کو جو عمر میں بڑا ہو نماز کی دعوت آسان طریقے سے کیسے دی جا سکتی ہے؟ کیا ہر روز دعوت دینا ضروری ہے؟ دعوت دینے سے مسئلہ نہیں حل ہوگا، پہلے اس کو قائل کرنا ہے کہ نماز کی اہمیت کیا ہے. ہر بندے نے جی اپنے لیے نا لادہ سے نا کچھ چیزیں دماغ میں پال کے رکھی ہوتی ہے. مجھے ایک بندہ ملا، وہ کہتا ہے جی میں نماز اس لیے نہیں پڑھتا کہ میرے کپڑے ناپاک ہیں. یہ تو اکثر کا معاملہ ہے، لیکن یہ میں بالکل ڈیفرنٹ سٹوری آپ کو بتانے لگا ہوں کہ بعض لوگ ایسے بھی سائیکو ہو جاتے ہیں. تو وہ کہتا ہے بعض اوقات میں آفس کولیگز کے ساتھ جمعے کی نماز کے لیے چلا جاتا ہوں، حالانکہ کپڑے ناپاک ہیں، لیکن میں دفتر کے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے جمعہ پڑھتا ہوں کہ یہ اعتراض کریں گے. لیکن پوری نماز میں مجھے خیال آتا ہے کہ میں اتنا ناپاک ہوں کہ میری وجہ سے یہاں جتنے لوگ جمعہ پڑھنے ہیں ان کا بھی جمعہ قبول نہیں ہوگا. تک کوئی کتنے پہنچا ہوتا ہے. اب یہ بھی ایک معرفت کی بات اس کے دماغ میں گھسی ہے. صوفیاء کی معرفت بھی اسی قسم کی ہوتی تھی نا، جوئیں پڑی ہوئی ہیں، گر گئی ہیں، دوبارہ رکھ لینی ہے. ٹھیک ہے. اور بخاری مسلم میں ہے کہ صحابہ کو جوئیں پڑی ہیں تو نبی اسلام نے کہا کہ سر منڈاؤ اور فدیہ دو، حالانکہ احرام کی حالت میں تھے، تو فدیہ دے لو، اس مصیبت سے جان چھڑاؤ. اور بزرگان دین جو ہیں وہ جوئیں گرتی تھی پھر دوبارہ رکھ لیتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے مسلط کی ہیں. تو اللہ نہ کرے کہ ان کی قبروں میں کیڑے پڑے ہوئے ہوں، انہوں نے تو اترنا بھی کوئی نہیں ہے کہ وہ دوبارہ سے ایسے رکھ سکتے. تو اللہ سے ڈر جائے. تو میں نے اس کو سمجھایا، کہتا جی کپڑے ناپاک ہیں. میں نے کہا کپڑے کیسے ناپاک ہو گئے؟ جی وہ قطروں کا مسئلہ تھا، وہ اس کو بتایا. اس کے بعد میں نے اس کو کہا آپ انڈر ویئر استعمال کریں، اس میں ٹیشو رکھ لیں، یہ طریقہ ہے. بعض کا ٹائم تھوڑا ہوتا ہے، میں نے کہا آپ تیمم کر لیں. ہر اس کو راستہ بتایا. شکر ہے اس نے پھر نماز شروع کر لی اللہ کے فضل سے. وہ جب کبھی بھی اب ملتا ہے کہتے جی آپ کیسے نمازیں شروع کی. تو اس طرح بعض لوگوں کے نا کوئی کیسٹ پھنسی ہوتی ہے دماغ میں، پہلے وہ دیکھیں کیا ہے. ہو سکتا ہے وہ اپنے زوم میں کوئی اپنے آپ کو بہت ہی زیادہ نیک تصور کر رہا ہے کہ میں پتہ نہیں کتنا نیکی کا کام کر رہا ہوں کہ میں مسجد میں اللہ کے حضور پیش ہی نہیں ہوتا. اس قسم کے واقعات بھی تصوف میں نا بڑے عجیب و غریب لکھے جاتے ہیں کہ جی مسجد میں نہیں جاتے تھے کہ جی وہ ایک بادشاہ کے دربار میں جاتے ہوئے ہم ڈرتے ہیں، تو اللہ کے دربار میں کیسے جا کے کھڑے ہوں گے، جانتے ہی کوئی نہیں. اندازہ کریں. یعنی دین کے کیس میں آپ نے اپنے نفس کی خواہش کو فالو نہیں کرنا، آپ نے پروفٹ کو فالو کرنا ہے. اسی لیے رول ماڈل بنایا گیا ہے، ورنہ تو کوئی شخص اپنی خواہشات کو دین کا نام دے سکتا تھا نا. لوگ کہتے ہیں نہیں داڑھی اس لیے نہیں رکھ رہے کہ لوگ پھر نیک کہیں گے. اندازہ کریں اسی کو اگر بنیاد بنایا جائے تو لوگ کہیں گے کہ جی ہم سچ اس لیے نہیں بولتے کہ لوگ کہیں گے کہ بڑا سچا آدمی ہے، اس لیے ہم جھوٹ بولتے ہیں. ہم لوگوں کے ساتھ فراڈ اس لیے کرتے ہیں کہ کہیں ہمیں لوگ یہ نہ کہیں کہ یار یہ ایک نمبر بندہ ہے. فراڈیا کہیں گے تو یہ عاجزی کی علامت ہے. اللہ کے بندو، نبی علیہ السلام کو یہ ساری باتیں پتہ تھی. آپ نے ڈاکٹر اقبال کی طرح داڑھی پیٹ میں رکھنے کا حکم نہیں دیا ہوا جو آپ کہتے ہیں ڈاکٹر اقبال کے پیٹ میں داڑھی تھی. آپ نے بھی باہر رکھی ہوئی تھی، صحابہ نے بھی باہر رکھی ہوئی تھی. نمازیں آپ بھی مسجد میں جا کے پڑھتے تھے، صحابہ بھی مسجد میں جا کے پڑھتے تھے. تو اس قسم کی جو وشفل تھنکنگز ہیں نا ان سے باہر نکلے. آپ نے سنت کو فالو کرنا ہے. اسی لیے محدثین کہتے ہیں نا کہ نیک عمل کی قبولیت کے لیے 3 شرطیں ہیں. نمبر 1 عقیدے کا درست ہونا، نمبر 2 عمل کا سنت کے مطابق ہونا، اور نمبر 3 خالصتاً وہ عمل اللہ کے لیے کیا جائے، ریاکاری کے لیے نہ ہو. جب تک یہ 3 شرطیں پوری نہیں ہوں گی آپ کا کوئی عمل قبول نہیں ہے. ایک شخص کہتا ہے میں فجر کے 4 فرض پڑھوں گا، 2 فالتو ہی ہے نا. نہیں جناب، آپ کا ایک بھی قبول نہیں ہوگا. یہ دنیا کے فارمولے ہیں کہ جی تو نے 4000 رکھنا تھا، لے 5000 رکھ، 1000 گفٹ ہے.
آپ اللہ تعالیٰ کو اگر یہ کہتے ہیں نا کہ جی میں نے مغرب کے 3 نہیں 4 پڑھنے ہیں، ایک گفٹ رکھ لے، تو اللہ تعالیٰ کہے گا یہ 3 بھی تیرے منہ پہ مارے جائیں گے، کیونکہ میرے نبی کے طریقے سے ہٹ کریں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پھر ہمیں کہنا چاہیے میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شاہ ہی کوئی نہیں۔ کیا اللہ کا ہمیشہ کسی کو عذاب دینا اس کی رحمت کے خلاف نہیں؟ دیکھیں یہ ایک بڑا کرٹیکل کوسچن ہے، اور اس کے اوپر لاجیکل جواب بھی دیے جا سکتے ہیں، لیکن الٹیمیٹلی ظاہر ہے کہ ول آف گاڈ ہے۔ اور اس میں میرا خیال ہے ہمارے استاد غامدی صاحب نے اچھی بات کی ہے، جب ان سے کسی نے پوچھا کہ 60 سال کے شرک کی سزا 60 سال کی جہنم ہی ہونی چاہیے، ہمیشہ کی جہنم کیوں ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ اس گناہ کی لینتھ کی سزا نہیں ہے، اس گناہ کی انٹینسٹی کی سزا ہے کہ یہ گناہ اتنا بڑا ہے، چاہے کسی نے 60 سال کے لیے کیا، چاہے 60 سیکنڈ کے لیے کیا، اور توبہ کے بغیر مرا، یہ شرط ہے، توبہ کے ساتھ مرا پھر تو گناہ بھی نیکیوں سے بدل دیے جائیں گے۔ سورۃ الفرقان آیت نمبر 70، اس میں شرک کا بھی ذکر ہے، قتل ناحق کا بھی، بدکاری کا بھی۔ انٹینسٹی اتنی بڑی ہے اس گناہ کی کہ تھوڑی دیر کے لیے کیا یا زیادہ دیر کے لیے۔ اس میں مزید ویلیو ایڈیشن کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کی تعلیمات کے بغیر بھی دنیا میں اتنی اپنی نشانیاں چھوڑی ہیں کہ اگر کوئی چیز اوور لک نہیں ہونی چاہیے تھی نا تو وہ اللہ کی ذات تھی، اور اگر کوئی گناہ انسان کو نہیں کرنا چاہیے تھا وہ شرک تھا۔ باقی یہ ساری چیزیں بتا کر بھی آپ کی تسلی مجھے پتا ہے نہیں ہوگی، تو میرا خیال ہے آخرت کا انتظار کریں، شرک سے بچیں، وہاں جا کے اللہ سے پوچھ لیں گے انشاءاللہ۔ 10 سال کا تھا جب فیملی کے ساتھ حج کیا، اب 32 سال کا ہوں، تو کیا میرا حج کا فرض ادا ہو گیا یا دوبارہ حج کرنا پڑے گا؟ 10 سال میں تو یقیناً آپ بالغ نہیں تھے، تو نابالغ بندہ جب حج کرتا ہے، اس پہ اجماع امت ہے، روایتیں بھی اس پہ سپورٹنگ موجود ہیں، اس نے بالغ ہو کر دوبارہ حج کرنا ہے، تب اس کی فرضیت ادا ہوگی، وہ حج آپ کا نفلی شمار ہوگا۔ امامت کرواتے وقت جلسہ استراحت کیسے کریں جبکہ مقتدی پہلے ہی کھڑے ہو جاتے ہیں؟ وہ آپ کی غلطی کی وجہ سے کھڑے ہوتے ہیں نا۔ اکثر تو اس صورت میں ایسا ہوتا ہے جب مقتدی ہوں حنفی، اگر مقتدی جو ہیں وہ محمدی ہیں، سنت کے مطابق نماز پڑھ رہے ہیں، صحیح بخاری میں 6251 نمبر حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے دوسرے سجدے کے بعد بھی بیٹھنے کا حکم دیا ہے، پھر اگلی رکعت میں کھڑے ہونے کا، تو ظاہر ہے کہ پھر تو ہر چیز سموتھ چلے گی۔ لیکن بسا اوقات میں بھی اپنے آفس میں امامت کرواتا رہا، ظہر کی نماز، عصر کی نماز، بسا اوقات مغربی شاہ بھی وہاں آتی تھی، لیکن زیادہ تر ظہر اثر۔ اب ہمارے مقتدی بھی اکثر حنفی ہوتے تھے، تو ہم یہ کرتے تھے کہ ہم جلسہ استراحت کرنے کے بعد اللہ اکبر کہہ کے کھڑے ہوتے تھے، تاکہ اپنی سنت میں بھی عمل ہو جائے، اور مقتدی جو ہے وہ امام سے پہلے کھڑا نہ ہو، اس کے لیے ایک چیز پرووائڈ کی جائے۔ یہ میں نے آپ کو ایک شرعی طریقہ بتا دیا ہے مقتدیوں کو خلاف سنت چلنے سے بچانے کا، باقی کوشش کریں کہ وہ بھی جلسہ استراحت شروع کریں۔ قیامت کے دن میزان عمل پر سب سے بھاری عمل کون سا ہوگا جو اللہ کو بہت پسند ہے؟ دیکھیں، سب سے بھاری عمل تو عقیدہ توحید ہی ہے، یہ عمل بھی ہے، عقیدہ بھی ہے۔ پھر بخاری مسلم میں حدیث ہے، جب نبی اسلام سے پوچھا گیا اللہ تعالیٰ کو سب سے بڑھ کر محبوب عمل کون سا ہے، فرمایا بندے کا وقت کے اندر نماز ادا کرنا۔ لیکن یہ ویری کرتا ہے، یہ حقوق العباد کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھا جائے تو پھر وہ ڈیفرنٹ چیز آتی ہے۔ وہ جامع ترمذی میں حدیث ہے کہ قیامت والے دن میزان عمل پہ سب سے بھاری چیز جو ہے وہ حسن اخلاق ہوگا، آپ لوگوں کے ساتھ جو ڈیل کرتے ہیں، اور یقیناً یہ حسن اخلاق کا جو معاملہ ہے نا، یہ دنیا میں مشکل ترین معاملہ ہے۔ آپ مشکات شریف میں 3 جلد میں جا کے نا حسن اخلاق والا چیپٹر پڑھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا حسن اخلاق کے بارے میں کتنی سخت تاکید آئی ہے اور کتنی وعیدیں آئی ہیں اس کے خلاف جانے والے کے لیے۔ نبی علیہ السلام نے یعنی سیدہ عائشہ کو، جو کہ محبوب ترین بیوی تھی، ان کو بھی ڈانٹا اس پوائنٹ آف ویو سے جب انہوں نے ورڈکٹ پاس کی، تو باقی تو شاہی کوئی نہیں ہے۔ یہ ایک الگ سے ٹاپک ہے، اس پہ گھنٹوں بولا جا سکتا ہے۔ ان جنرل میں بتا رہا ہوں کہ سب سے مشکل کام یہ ہے، اور اس میں بھی خصوصاً اپنے بیوی بچوں کے لیے حسن اخلاق کا مظاہرہ کرنا، کیونکہ جامعہ ترمذی میں حدیث ہے تم میں سب سے اچھا وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہے۔ گھر والوں کے لیے انسان کتا بن جاتا ہے، اس کی وجہ ہے کہ گھر والے آپ کے انڈر ہوتے ہیں، یہ میں مردوں کے لیے بات کر رہا ہوں،
اور ان عورتوں کے لیے کہ جنہوں نے مردوں کو نیچے لگایا ان کے لیے بھی بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے, آفس میں ہر ایک بندے کے ساتھ اچھے طریقے سے گفتگو کرنا, گھر انٹر ہوتے ہی فرعون بن جانا. اسی طریقے سے عورتیں بھی کرتی ہیں, خامدوں کے ساتھ بدتمیزی سے بات کرتی ہیں. درزی کے پاس جائیں, سبزی والے کے پاس جائیں, پورے خاندان کی سٹوریاں اس کو سنا کے آتی ہیں, اور وہ بھی بیچارہ ترس کھا رہا ہوتا ہے کہ پتہ نہیں کتنی مظلوم عورت ہے, اور یہ کتنی خوش اخلاق عورت ہے, اور کتنا بدنصیب ہے اس کا مرد کہ ایسی عورت کے ساتھ مس بہیو کرتا ہے. اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کا وہ والا رخ کون سا ہے, وہ اس کے سامنے نہیں ہے. تو یہ لبادہ جو ہم نے اپنے اوپر اوڑا ہوا ہے نا, تو اس میں انسان کو میزان عمل کے اوپر اگر بھاری عمل کوئی لے کر آنا ہے حقوق العباد میں, تو حسن اخلاق, اور وہ بھی اپنے گھر والوں کے لیے اور ان لوگوں کے لیے جو آپ کے انڈر آتے ہیں. جو آپ سے اوپر ہیں ان کے سامنے تو آپ چیم ہی نہیں کریں گے, سیدھی سی بات ہے. وہاں تو آپ کی آواز بھی نہیں نکلے گی, تو وہاں خوش اخلاق ہونا کوئی بڑی بات نہیں ہے, وہ تو آپ کی مجبوری ہے. اگر جان کو خطرہ ہو اور آدمی اسباب کو اختیار نہیں کرتا, تو قرآن و حدیث کے مطابق اس پر شرع کا کیا حکم لگتا ہے؟ یہ تو جنرل سوال ہے نا, کون سی جان کو خطرہ ہے اور کون سے اسباب اختیار کرنے ہیں. جان کو خطرے سے مراد اگر میں یہ لیتا ہوں کہ آپ کو کوئی ایسی بیماری لگی ہوئی ہے اور آپ اسباب اختیار نہیں کرتے, یعنی اپنا علاج نہیں کرواتے, بالکل خودکشی کر رہے ہیں. ابو داؤد میں حدیث ہے, صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ جب ہم بیمار ہوتے ہیں تو کیا علاج کروائیں؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کے بندو علاج کرواؤ. اللہ نے کوئی ایسی بیماری بڑھاپے اور موت کے سوا نازل نہیں کی ہے کہ جس کی کوئی شفا نہ ہو. اور بخاری مسلم میں حدیث ہے, نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر بیماری کی شفا نازل کی ہوئی ہے, اور جب دوا اس بیماری کے موافق ہوتی ہے تو اللہ کے اذن سے شفا ہو جاتی ہے. تو دوا اللہ نے ہی انسان کو سکھائی ہے. البتہ اسباب اختیار کر کے آپ نے توکل مسبب الاسباب پہ کرنا ہے. جو جامعہ ترمذی میں حدیث ہے, ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ میں اونٹ کو باندھا کروں. اونٹ کو باندھا جاتا تھا نا, جس طرح آپ اپنے موٹر بائک کو لاک لگاتے ہیں, کوئی لے نہ جائے. اونٹ خود بھی چلا جاتا تھا یا کوئی ہانک کے بھی لے کے جا سکتا ہے, تو اس کو باندھا جاتا تھا گھٹنے سے تاکہ وہ خود ادھر ادھر نہ چلا جائے. تو آپ علیہ السلام نے فرمایا پہلے اونٹ کو باندھو پھر اللہ پر توکل کرو. تو یہ اسباب اختیار کرنے کا حکم ہمیں دیا گیا ہے. اگر آپ کا معاملہ جو ہے وہ بیماری سے ریلیٹڈ تھا, اور اگر آپ اپنی سیکیورٹی کے حوالے سے کر رہے ہیں تو اس میں جتنا آپ اختیار کر سکتے ہیں اتنا کریں. باقی اگر آپ یہ کہیں کہ بھئی آپ نے اپنی زندگی کو روک لگا لینا ہے, تو یہ چیزیں بھئی توکل کے منافی ہیں. اگر کوئی شخص اس لیول پر اتر آئے کہ وہ ہر بات میں خوف کھانا شروع کر دے کہ ادھر میرے ساتھ یہ نہ ہو جائے, ادھر یہ نہ ہو جائے, تو اس طرح کی زندگی تو آپ گزار ہی نہیں سکتے. ہاں, اپنی احتیاط پوری کریں, پھر ظاہر ہے کچھ چیزیں تو آپ نے لے کر چلنی ہیں, اس کی آپ مینجمنٹ کر لیں اس حوالے سے کہ چیپلی جو ہے وہ کسی کے ہتھے نہ چڑھیں, اگر سیکیورٹی کے پوائنٹ آف ویو سے آپ پوچھ رہے ہیں. بدکاری کے فتنے میں مبتلا ہوں, کافی کوشش کی لیکن بچ نہیں پا رہا, میں کیا کروں؟ آپ میرا خیال ہے 3 MPO یا 16 MPO کے تحت نا 1 مہینے کے لیے چلے جائیں جیل, تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ اس گناہ سے بچ جائیں گے. اس کا طریقہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں. محرم کے ابھی کافی دن باقی ہیں, اور کوئی عجیب و غریب قسم کی آپ پوسٹ لگائیں تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے گھر پہنچ جائیں گے پولیس والے, اور آپ کو لے جائیں گے جیل 1 مہینے کے لیے. کیونکہ اب سٹیٹ ہوئی ہوئی ہے ہارڈ. یہ جو وہابیوں کو عادت پڑ گئی تھی نا ہر محرم کے اندر اہل تشیع کی ایکٹیویٹیز کا مذاق اڑانا, تو وہ اب تو ہارڈ سٹیٹ نے یہ فیصلہ کر لیا کہ بھئی کوئی کسی کے مذہب کا اس طریقے سے مذاق نہیں اڑائے گا. علمی آپ رد کر سکتے ہیں, آپ احادیث پیش کریں, سب کچھ کریں, لیکن آپ مذاق اڑائیں, گالی گلوچ کریں, اس طرح کے معاملات کریں تو بھئی یہ غلط ہے. تو میرا خیال ہے اگر آپ ایک دفعہ 1 مہینے کے لیے جیل چلے گئے, پہلے دن ہی آپ کو پتہ چل جائے گا. خصوصاً اگر آپ کو یہ پتہ ہی نہ ہو کہ آپ نے نکلنا کب ہے, تو آپ سارے گناہوں سے توبہ کر لیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. وہاں آپ کی ساری لگژریس لائف ختم ہو جائے گی. تو یہ تو میں نے آپ کو ایک جھٹکا طریقہ بتایا. ویسے یہ ہے کہ قرآن پاک ترجمے سے پڑھیں اور اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کریں تو انشاءاللہ تعالیٰ برائی سے بچیں گے. ریلز دیکھنے سے بچیں, آنکھوں کی حفاظت کریں. میں بطور والد اپنے اندر کیا تبدیلیاں لاؤں جس سے میرے بیٹے اسلام کی روشنی ان میں اجاگر ہو سکے؟ تبدیلیاں وہی لائیں جو اسلام کی روشنی میں آپ بیٹوں میں چاہتے ہیں, اپنے اندر لے آئیں, یہ کر لیں. باقی اگر آپ وہ جوان ہو چکے ہیں اور آپ نے اب بڑھاپے میں آ کے
توبہ کر لی ہے اور آپ نے تسبیح پکڑ لی ہے, داڑھی رکھ لی ہے, تو ٹائم کو تو آپ ریورس نہیں کر سکتے, تو پھر دعائی کریں, ہم بھی آپ کے لیے دعائی کریں گے, اور کچھ نہیں ہو سکتا. سر کا مسح کیسے کرنا چاہیے؟ بخاری مسلم میں آیا کہ نبی علیہ السلام سر کا مسح جب کرتے تھے تو ایک دفعہ ہاتھ جو ہے وہ آگے سے پیچھے لے کے جاتے تھے اور پھر پیچھے سے یوں آگے لے کر آتے تھے. اس میں یہ 3 انگلیاں جوڑنا اس چیز کا ذکر نہیں, صرف ہاتھ آگے پیچھے کرنے کا ذکر ہے. اور اسی طریقے سے جامع ترمذی میں اور باقی احادیث کی کتابوں میں آتا ہے کہ یہ انگلی سے اندر کا مسح کرنا اور انگوٹھوں سے کان کے باہر کا مسح کرنا یہ بھی سنت ہے. بہرحال ایک دفعہ ہاتھ گیلے کر کے, یعنی دائیں ہاتھ میں پانی لے کر بائیں پر بہائیں اور یوں کر کے آپ یوں کر لیں تو پورے سر کا مسح ہو جائے گا. یہ سر کا مسح ہے, سر کے بالوں کا مسح نہیں ہے. یہ کنفیوژن اس لیے آتی ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہر بال تک میری تری پہنچنا ضروری ہے. بالوں کا تو ذکر کہیں نہیں ہے, ورنہ تو یہ جو میرے بال ہیں یہاں تک مسح پہنچتا ہے نہیں پہنچتا. اور عورت کی تو چٹیاں ہوتی ہے تو وہ پیچھے تک لے کے جائے گی اور پھر یوں واپس لے کے آئے گی. نہیں, سر کا مسح ہے, یہ ذہن میں رکھیے گا. اسی طریقے سے جس بندے کے سر کے بال ہی کوئی نہیں ہے تو کیا وہ سائڈ پہ یوں مسح کرے گا جہاں تھوڑے تھوڑے بال رہ گئے؟ نہیں, سر کا مسح ہے بھائی, یہ سر کے بالوں کا مسح نہیں, یہ ذہن میں رکھیں. قرآن میں ہے سر کا مسح آپ نے کرنا ہے. تو اس لیے, اور اس میں ایک آسانی ہے, بخاری مسلم میں ہے نبی علیہ السلام نے جب پگڑی پہنی ہوتی تھی ایک دفعہ وضو کر کے پھر پگڑی کو اتارے بغیر اس پہ مسح کر لیتے تھے. لہٰذا عورتیں بھی اگر حجاب کیے ہوئے ہیں تو حجاب کے اوپر سے مسح ہو سکتا ہے. ایک دفعہ وضو کر کے 5 نمازوں تک. وتر کی 11 رکعتیں کیسے پڑھیں؟ بخاری مسلم میں حدیث ہے نبی علیہ السلام کی رات کی نماز 2 رکعت ہوتی تھی اور اینڈ پہ آپ 1 رکعت پڑھ کے اس ساری کو تاک بنا لیتے تھے, وتر کر لیتے تھے. وتر عربی میں تاک کو کہتے ہیں, انگریزی میں آڈ کو. تو 2+2+2 کر کے آپ نے 10 رکعتیں پڑھیں اور اینڈ پہ 1 ملا لیں, یہ بھی سنت ہے. بخاری مسلم میں یہ بھی آیا, ہماری ماں سیدہ عائشہ سلام اللہ علیہا نے روایت کیا کہ رمضان ہو یا غیر رمضان نبی علیہ السلام رات کی 11 رکعتیں پڑھتے تھے جس میں 8 نوافل اور 3 وتر. اس میں 2+2+2+2 کر کے 8 رکعتیں پوری کریں اور اینڈ پہ 3 وتر پڑھ لیں. وتر کے اوپر تفصیلاً مسئلہ 130 میرا ریکارڈ ہے. میری شادی سے پہلے میری ہونے والی اہلیہ نے کچھ درباروں پر جا کر یہ منت مانگی تھی کہ اگر ہماری شادی ہو گئی تو وہاں جا کر مٹھائی تقسیم کریں گے. اس طرح میں نے بھی اپنے کچھ کاموں کے لیے دربار پر جا کر دعائیں مانگی تھی. الحمدللہ اب ہماری شادی ہو چکی ہے, شکر ہے جی, مبارک ہے. لیکن اب ہم آپ کے بیانات سننے کے بعد یہ سمجھنا چاہتے ہیں کہ اسلام کی صحیح تعلیمات کی روشنی میں ہمیں کیا کرنا چاہیے. آپ کو یہ کرنا چاہیے کہ اگر آپ میں ہمت ہے تو آپ دربار پہ جا کے بتائیں کہ جی ہم کتاب و سنت کے منہج پہ آ چکے ہیں اور ہمارا یہ رڈز ہے کہ میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابے تے شاہی کوئی نہیں, تو اس کی خوشی میں ہم یہاں مٹھائی تقسیم کرنے کے لیے آئے ہیں. تو اگر آپ یہ کر سکتے ہیں تو وہیں جا کے تقسیم کریں. دعوت کی دعوت, تبلیغ کی تبلیغ, شہادت کی شہادت. ہاں, یہ تو تھی تفنن کے طور پہ بات. شرعی مسئلہ یہ ہے کہ صحیح مسلم میں حدیث ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں کوئی منت نہ مانو اور نہ ایسی کوئی منت مانو کہ جس سے تم عاجز آ جاؤ. یہ بھی ہو سکتا ہے نا کہ انسان وہ منت پوری نہیں کر سکتا. اور صحیح مسلم میں یہ حدیث بھی آئی, سنن ابی داؤد میں بھی تفصیل کے ساتھ موجود ہے کہ اگر آپ نے کوئی ایسی منت مانی ہے جو نافرمانی کی ہے تو آپ نے اس کو پورا نہیں کرنا, لیکن اس کا کفارہ آپ نے ادا کرنا ہے. اور کفارہ ہے سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 89, قسم توڑنے کا کفارہ, جو یعنی آپ نے غلام آزاد کرنا ہے, آج کل آبسلیٹ ہے, یا پھر آپ نے 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے یا 10 کو کپڑے لے کر دینے ہیں, اور اگر استطاعت نہیں ہے تو 3 روزے رکھنے ہیں مسلسل. تو آپ کے اس منت کا کفارہ ادا ہو جائے گا اور پھر آپ کو یہ منت پوری کرنے کی ضرورت نہیں ہے. سنن ابی داؤد میں حدیث ہے ایک صحابی نے منت مانی تھی کہ میں مقام بوانا پر 100 اونٹ قربان کروں گا. آپ نے فرمایا دیکھنا وہاں پہ زمانے جاہلیت میں کوئی میلہ تو نہیں لگتا تھا یا کبھی بتوں کی عبادت تو اس جگہ پہ نہیں ہوتی تھی. تو صحابی نے کہا ایسا نہیں تھا, تو آپ نے اجازت دے دی. اب ہو رہی ہے یا نہیں اس کو چھوڑ دیں. پہلے بھی اگر وہاں پر شرکی ایکٹیویٹیز ہوتی تھی, ایسا نہ ہو لوگ کہیں کہ جی شاہ صاحب دی یاد تازہ ہو رہی ہے, اللہ بخشے شاہ صاحب بھی تھے اے بدعت جاری کر کے گئے سن تے پھر وقفہ آ گیا تے ہن دوبارہ تو جاری ہو گئی ہے. تو نبی علیہ السلام نے منع فرما دیا. آپ نے فرمایا اگر زمانے جاہلیت میں بھی, تو آپ مجھے بتائیں جن درباروں پہ لوگوں کی عورتیں اغوا ہو رہی ہیں, جہاں پہ حرام خور چندہ اکٹھا کرنے والے بیٹھے ہوئے ہیں, جہاں پر خلاف شرع بلڈنگز بنائی جا رہی ہیں ان مزارات کے اوپر,
اور اس سے بڑھ کر ان بابوں سے مرے ہوئوں سے مانگا جا رہا ہے, شرک کیا جا رہا ہے, وہاں پہ جا کے آپ نے اللہ کے نام کی نیاز دینی ہے, قطعاً نہیں دے سکتے. شوہر کے مرنے کے بعد بیوی نے دوسری شادی کر لی, اب شوہر کی جائیداد میں اس کو حصہ ملے گا. جو شوہر مر گیا اگر مرتے دم تک وہ اس کی بیوی تھی تو اس کو حصہ ملنا ہے, اس کا اس سے تعلق نہیں کہ اس نے اگلی شادی کر لی یا نہیں کی. وہ تعلق ہوتا ہے نان و نفقے کا, کہ کچھ عرصے کے لیے نان و نفقہ دینا ہے اس کے رشتہ داروں نے, اور بعد میں وہ دوسری طرف چلی جائے. جو جائیداد میں حصہ ہے وہ آپ کا ہے. اگر آپ کو طلاق دے دی تھی اس نے تو چاہے وہ زندہ ہے یا مردہ ہے, آپ کو اس میں سے کچھ نہیں ملنا. کیا ٹیچرز بچوں کو آؤٹ آف کنٹرول ہونے پر مار سکتے ہیں؟ مارنے والا معاملہ تو بھائی غلط ہے. مار تو آج کل برداشت نہیں کرتے ماں باپ کی کوئی, تو آپ کی کہاں سے کریں گے؟ ہاں ڈانٹ ڈپٹ کر لیں, کوئی تھوڑی بہت سرزنش آپ نے کرنی ہے, کان کھینچنے والی کوئی نوٹی کارنر بنا لی ہے, یا کوئی سوشل سزا دیں تو اسی میں فائدہ ہے, مارنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے جی. اس کو تو ہم کنڈیم کریں گے.